لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سامعین کرام، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جمعہ جو ہے یہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہی چل رہا ہے. میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جمعے کو زندہ کر لیں تو ساری امت دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اگر جمعۃ المبارک قرآن اور سنت کے مطابق زندہ نہ کیا گیا تو امت کبھی بھی دوبارہ اپنی زندگی کی جانب نہیں آ سکے گی. امت نے اس جمعے کا قتل کیا ہے اور یہ قتل مدتوں سے نہیں صدیوں سے ہو رہا ہے. اس جمعے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بنو امیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنے کے لیے اسی جمعے کو چنا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین جمعے کے وقت میں خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ گئے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ جمعہ کے اندر مومنوں کو کہا کہ دنیا کی تجارت اور مال میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ تمہیں جمعے کی اذان سنائی نہ دے. جمعے کو سیٹ کرنے کے لیے حضرت عثمان کو جمعے کی اذان کا ایک اور اضافہ اذان کا کرنا پڑا. اور آپ کے اس ملک میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اتوار کی چھٹی کر دی گئی اور جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی، جس کے نتیجے میں آپ کے بچے، بیوی، آپ سب لوگ جمعے سے دور ہو گئے. پہلے ہی جمعے کو برباد کیا جا گیا اور اس کے بعد مزید اس پر جو تھوڑا بہت باقی تھا یہ اس فیصلے نے بھی بربادی کر دی. اور اس فیصلے کو آج 22 سال ہو گئے ہوئے کو، 22 سے 24 سال، اور آج تک اس فیصلے پر پھر دوبارہ ایک نے اگر غلطی کی تو بعد میں کسی نے اس پہ نظر ثانی کر کے ٹھیک نہیں کیا. آپ کی ساری مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں، کیا بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب ختم نبوت کے ٹھیکیدار اور چوکیدار سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اس کام کے اندر جمعے کی جس طرح سے آپ نے بربادی کی ہے نا، یہ جمعہ اس کے بدلے میں آپ کو جس بربادی کے مقام پر لے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے عزیزان گرامی، جمعہ زندہ نہ ہوا تو کچھ بھی زندہ نہیں ہونا. اور جمعہ زندہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک گانے والے مولوی کو ممبر پر بٹھا دیں اور وہ آپ کو اناپ شناپ اور اول فول بک کر اور ہی رانجھا سنا کر آپ کو یہاں سے چلا جائے اور آپ لذتوں کے عادی لوگ جو ہیں قرآن مجید کو ترنم سے سن کر کہیں یہ جمعہ پڑھا دیا گیا ہے. جمعہ آپ کے اندر سور اسرافیل ہے کہ آپ کے اندر ایک اسرافیل علیہ السلام جیسے سور پھونکیں گے نا، یہ سور پھونکا جائے گا آپ کے اندر کہ ہلا کر رکھ دینے والا اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے یہ ہے. آہستہ آہستہ گا کر نرم نرم آپ کو طرح طرح کی الٹی سیدھی من گھڑت تبشیرات، خوشخبریاں سنا کر نہیں یہ گفتگو کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر اقدس پر تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور رگیں پھول جاتی اور آواز آپ کی بلند ہو جاتی
اور آپ اس طرح سے گفتگو فرماتے گویا کوئی ڈرانے والا ایک بہت بڑے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کر رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی. اور اس جمعے کے خطبے کی میں نے پچھلی دفعہ وضاحت کی کہ جمعے کے خطبے کے اندر کیا کہا گیا ہے, اور نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ پڑھتے تھے تو اس خطبے کا میں نے ترجمہ کر کے آپ کو سنایا اور اس میں بتایا کہ کیا دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے وہ جمعے کے اندر سورہ قاف پڑھ کر بتاتے تھے. قاف نہیں, قاف 26ویں پارے والی 50 نمبر سورت. اور صحابیہ کہتی ہیں میں 2 یا 1 سال نبی علیہ السلام کے پاس رہی, اتنی آپ نے ہر جمعے سورہ قاف پڑھی کہ میں نے سن کر رسول اللہ سے سورہ قاف ہی یاد کر لی. اتنی نبی علیہ السلام نے اس کی ریپیٹیشن کی. سورہ قاف کا ترجمہ صرف سنانا ہے, لمبی چوڑی تشریحوں کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر جو ہے نا اس طرح نہیں کرتا کہ میں قرآن کی ایک آیت پہ اب بیان کروں, اس پہ کروں. یہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے. جمعے میں آپ کو صرف آج سورہ قاف کا ترجمہ سنانا ہے. بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے دن اس سورت کو کیوں سلیکٹ کیا, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سورہ نبی علیہ السلام خود نہیں سلیکٹ کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں ہر کام نبی علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا, اور اللہ پاک سلیکٹ کرتے تھے بھی یہ صورتیں آپ نے جمعے کے دوران پڑھنی ہیں, یہ آغاز میں پڑھنی ہے, یہ جمعے کی فجر میں الگ پڑھنی ہے, جمعے کی زور کے اندر الگ پڑھنی ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور یہ چیز سب سے اہم تھی. اور آپ لوگ جب اس طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام سلیکٹ کرتے تھے, جب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں غور کرتے تو پھر آپ کی زندگی کیا بدلے گی. بھی اس وقت صورتیں اور تھیں, اب صورتیں اور ہو گئیں. یہ کوئی معمولی چیزیں ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے امت کے اندر رہ کر اتنے سال آپ علیہ السلام رہے ہیں, اور آپ جمعہ پڑھاتے رہے ہیں, اور جمعے کے دن آپ نے اہتمام فرمایا اور اس کی آپ نے شانیں بیان کی, اور اس کی مخالفت کرنے والا, اس کو تخفیف کرنے والا, اس کو ہلکا جاننے والا کا جمعہ برباد ہو گیا, اور اس ایسی باتیں نہیں بتائیں جو صرف جمعے کے روز کی بتائیں, اور جمعے کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں بتائیں. یہ ایک بات سوچنے سمجھنے کی تھی کہ اس کے پیچھے وہ کیا حکمتیں تھیں, وہ اسرار کیا تھے, وہ مصلحتیں کیا تھیں, وہ کیا آپ کو پیغام دینا ضروری تھا, جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں. جب کسی شخص کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے, جب کسی کی امپورٹنس بیان کی جاتی ہے, اس وقت لازمی طور پر کوئی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے کہ اس شے کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. اگر تم نے شے کو دماغ میں نہ بٹھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ یہ خطرات کا دن ہوتا تھا. اس دن نبی علیہ السلام نے خطرات بتائے, خطرات, وہ خطرات آپ علیہ السلام نے اس کے اندر بیان فرمائے جو خطرات آئندہ آنے والی زندگی میں آئیں گے. اور اس زندگی کا آغاز مرنے کے بعد نہیں شروع ہونا, اس زندگی کا آغاز اسی زندگی میں شروع ہو جانا ہے. جب آپ کا جس کو آپ موت کہتے ہیں نا, وہ ادھر ہی اس زندگی کا آغاز ہو جانا. ادھر ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی. یہ آپ اس دنیا میں دیکھ کر مریں گے, اور یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی. جس طرح فرعون نے دیکھ لیا نا سارا کچھ, اس طرح آپ دیکھ کر مریں گے. مومن بھی دیکھ کر مرتا ہے, کافر بھی دیکھ کر مرتا ہے, جنتی بھی دیکھ کر مرتا ہے, جہنمی بھی دیکھ کر مرتا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, نہیں, دنیا کے اندر یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوگا. آ جائیں گے وہ یہاں پر, اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ خوبصورت شکلوں والے, اور جو برے ہوں گے وہ بدصورت شکلوں والے, خوفناک شکلوں والے آ جائیں گے. اور یہی بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ نبی علیہ السلام نے یہیں پر بیان, اور یہ آپ پہلے بھی ان سے تذکرے سن چکے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں رہ گئی. اصل یہاں پر ہے, اور اس کا منظر نامہ جو کھینچا ہے نا قرآن مجید نے, وہ اب آپ کے سامنے میں نے تھوڑا رکھنا کہ سورہ کاف میں پڑھتا جاؤں گا اور جلدی جلدی ترجمہ کرتا, اور دل میں بٹھاتے جائیں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ نے کہا سورہ کاف کے اندر کاف والقرآن المجید. کاف اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ایک بات بول کر اس کے بعد اب گفتگو کا یہ سورہ کاف ہے, اور یہ عنوان بتایا اس کے بارے میں کہ یہ کاف سورت ہے, اور اس کے اندر میں تجھ سے اب ایک گفتگو کرنے لگا ہوں, اور اس کو دل میں بٹھا لے. ٹاپک اس کا اللہ نے کہا میں تجھ سے ڈسکس کروں. نشان لگ گیا کہ فلاں نام کی سورت ہے, اور فرمایا والقرآن المجید, قسم ہے اس کتاب کی جس کی بزرگی میں اور جس کی عزت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا. اللہ کو صاف اللہ نے فرمایا, قسم اٹھائی. اور قسم کا معنی یہاں سمجھ لیں کہ قسم گواہی کے طور پر ہوتی. فرمایا یہ قرآن گواہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب مجید کے اندر اور بزرگی والی کتاب کے اندر میں نے اپنا کلام لکھ دیا, جو جو حرف اس کے اندر لکھا ہے نا اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. کوئی بندہ اپنے مذمومہ خیالات کے اندر بیٹھا ہوا ہے, خود ساختہ نظریات کسی نے گھاڑ لی ہیں, کسی فلسفی کے پیچھے پڑا ہوا ہے,
کسی اور رہنما کو پیچھے پڑا ہو, کسی ہادی کے پیچھے, کسی اللہ نے فرمایا وہ جو قرآن کے مخالفت کے اندر کچھ بات کہتا ہے نا, یہ بات سمجھ لے وہ نہیں ہونی, یہ ہو کے رہ جانی جو اس قرآن مجید کے اندر ہے. یہ ایسے میں اللہ نے کہا گواہ ہے, یہ قرآن یہ قیامت کے دن آ جانا ہے اور تیرے سامنے میں نے پیش کر دینا, تجھے میں نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ جو میں نے اس کے اندر بیان کیا آج وہ ہو رہا ہے. اگر تو قیامت کا سارا منظرنامہ ویسے زمین و آسمان اڑ جائیں گے اور سارا کچھ تباہ ہو جائے گا, وہ ہوا. اب تیرے ساتھ جو ہونا ہے نا وہ بھی جو اس کے اندر لکھا وہی کچھ ہی ہونا ہے. اگر میں نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا اور تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا بھی زمین ہلا دی گئی اور برباد کر دی گئی اور پہاڑ اڑنے لگ گئے اور سمندروں میں آگ لگ گئی, اگر کائنات کے ساتھ ساری مخلوقات کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کچھ میں نے اس کے اندر بیان کیا کہ برباد کر دی گئی اور ان کی اہمیتیں ختم ہو گئیں اور وہ بھگ کر کے اڑ گئیں, تو اسی طرح یہ تیرے ساتھ بھی ہوئی. کیوں؟ تو بھی اسی کائنات کی ایک فرد ہے اور اس کا مخلوق ہے جس طرح دیگر سارے. یہ اللہ نے فرمایا, یہ کوئی اس میں بات دو نہیں, یہ قرآن مجید کو فرمایا قرآن گواہ تیرے اوپر. اور فرمایا کیا ان کو تعجب ہوا, بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. گفتگو کی اور کفار کا رد اللہ پاک نے شروع میں کر دیا کہ یہ کافر ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں یہ کون سی نئی چیز عجیب سی لے کر ہمارے پاس آ گیا. استکبار, ان کے اندر کا تکبر کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اتنے متکبر وہ لوگ تھے, وہ اپنے آپ کو اتنے جینیس اور ذہین سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی نظریہ زندگی کس طرح سے پیش کر سکتا ہے. تھیوری آف لائف جو ہے جو ہم نے اپنی کی ہے, بکھاؤ پیو بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارے نیست, کہ بابر عیش کر کے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا, آدمی نے اس کا قطرہ قطرہ کھا لو, ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری, خوش رہو زندگیوں کے اندر اور اس قدر خوش رہو اپنی زندگیوں کے اندر کہ بالکل گم ہو جاؤ, مستیوں کے اندر پڑے رہو. فرمایا استکبار, انہوں نے نبی کے ایک ڈرانے والا آیا, اللہ نے فرمایا منذر. لوگ کہتے ہیں قائد صاحب آپ ڈراتے ہیں, میں کہتا ہوں ڈرانا یہ فرض ہے عالم دین پر, اور اس وقت کم فنذر, یہ مقام اگر کوئی دین کا کام کرنا, ڈرائیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو عیاشیاں تم لوگوں نے شروع کر رکھی نا عوام سے لے کر حکمرانوں تک, گنڈو خدا نے کسی کو نہیں چھوڑنا, بھی وہ کرسی پر ہیں تم نیچے بیٹھے ہوئے, سب کو ایک جیسا خدا نے ٹریٹ کرنا ہے. بدکار تم بھی اتنے ہو, بدکار یہ بھی اتنے ہیں, تم کوئی نیکوکار نہیں ہو, عیاشیوں میں پڑے ہوئے اور اپنی مرضی کی زندگیاں گزارے, اور ایک خود فلسفی تم لوگوں نے گھڑ لی کہ زندگی اس کی کا نام ہے. اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے مقابلے کے اندر ایک نیا نظریہ زندگی لے اور ایک نئی تہذیب برپا اور نئی سیولائزیشن اور کلچر کا اہتمام کرنے کی بات کرے, یہ بات ہی غلط ہے. اللہ نے یہ ان کا نظریہ کافروں کا. کیا ابو جہل کو نبی علیہ السلام سے کوئی تکلیف تھی, اس کو کوئی جسمانی تکلیف تھی؟ نہیں, تکلیف تھی تو اس کو قلبی اور ذہنی طور پر تکلیف ہوتی تھی. یہ نبی علیہ السلام, نبی محمد کہہ رہا ہے یہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تیری باتیں میں سنتا ہوں, اچھی لگتی ہیں پر جمتا نہیں. دل اندر سے کہتا کہ ان باتوں کو ماننے کے بعد کیا کچھ نہیں تجھے چھوڑنا پڑ جائے گا, ہر شے چھوڑنی پڑ جائے گی, اپنا نظریہ زندگی بدلنا پڑ جائے گا, مال کی محبت دور کرنی پڑ جائے گی, غفلت کے اندر جو دن گزرتے ہیں وہ سارے ختم کرنے پڑ جائیں گے. میں سے نشاط ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا دن رات بے خودی کا چاہیے غالب کی طرح, کہ شراب اپنی چھوڑنی پڑ جانی ہے, نشے جو اپنے فیس بک کے اور واٹس ایپ کے لگا رکھے ہیں, اور مال کمانے کے جو نشے اس وقت ہم نے لگا رکھے کہ رات کے 11 بجے تک دکانیں کھلی ہیں اور صبح بھی دکانیں کھلی اور عید کے دن بھی دکانیں کھلی اور شب رات کو بھی دکانیں کھلی, بھی نشہ کر کر کے مر جانا ہے جیسے وہ دوسرے نشے, اور دین کا کوئی اہتمام نہیں کرنا. کوئی اس کے لیے یہ جمعہ بھاگ دوڑ کے آتے ہیں, منتیں کر کر کے گیٹ کھولو جی ہمیں اندر داخل. لعنت اس زندگی پر ہے بھی, تم لوگ جہاں پر تمہارے کام ہوتے ہیں وہاں وقت سے پہلے پہنچتے 2-2 گھنٹے, اور جب مسجدوں کے وقت آ جاتے ہیں دین سیکھنے کے, وہاں پہ تمہاری گاڑیاں لگاؤ جی اب یہ کرو, جماعتیں اہتمام کرتی پھرتی ہیں کہ ان جانوروں کی گاڑیاں لگاؤ جن کو تہذیب اور تمدن سے یہ بھی نہیں. آپ کے لیے ایک ہانکنے والا بندہ رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ہانکو, ان جانوروں کو. یہ ایک نظریہ تھا ان کی زندگی کا. قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا اور پھر سے کہتے ھذا شیء عجیب, یہ ایک عجیب شے, یہ ترجمہ نہیں ہے, یہ کون سا خیال یار تو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. یعنی استکبار کی یہ حد ہو گئی, پہلے ڈرانے والے کے ساتھ کہ کہا تو کیا چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ آپ نے سنا کہ جس وقت طائف میں آپ گئے تو طائف کا جو وہاں کا سردار تھا اس نے کہا میں خانے کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا خدا کے گھر کا, جس خدا نے تجھ کو نبی بنایا.
اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کس کو بناتے ہیں. نبی امیر لوگوں کو بناتے ہیں, سرداروں کو, بڑے لوگوں کو نبی بناتے ہیں. کامن سینس نہیں کہتا اس خدا کو, اس کو عقل ہونی چاہیے, اقتدار والوں کو نبوت دیا. یہ یہاں تک اس نے بکواس کی نبی علیہ السلام کے. اور دوسرے نے کہا کہ میں تجھ کو مانتا ہی نہیں, میں سمجھتا ہی نہیں وہ خدا کے اندر اتنی عقل ہوگی کہ جس نے تجھ کو نبی بنا کر بھیج دیا. تیرے جیسا ایک عامی آدمی کہ جس کے پاس نہ اپنا ملازم تک نہیں ہے کہ جو بازار سے سودا لے. یہ تانا دیا ہے, یہ جو آپ کے ملازم بازاروں سے سودا لینے کے لیے جاتے ہیں, انہوں نے ملازم رکھا ہے سودے کے لیے. فرمایا تیرے پاس تو اپنا ملازم بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو بازاروں میں جا کر سودا. اور یہ اعتراض کیا کفار نے قرآن مجید کے اندر کہ یہ سارا, یہ جتنے نبی ہیں یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں جی, یہ اپنا سامان کھول کے, یعنی یہ ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں, یہ وہ کہنا چاہتے تھے. فرمایا ان لوگوں پر خدا وحی اتارتا ہے, اور اتاری بھی کہتا کیا ہے کہ نہیں جی یہ دنیا ختم. اب سن لیں آپ آگے, اور کیا شیء عجیب کس وجہ سے کہا اللہ نے وہ بتا دی. فرمایا آگے سے کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید. یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو خدا پھر سے ان کو ہمیں زندہ کر دے گا. یہ کس طرح کی بات اس نبی نے آ کے کرنی شروع کر دی. ہم مر گئے, مٹی ہو گئے, یہ ہمارے بزرگ سارے پہلے مر مرا کے مٹی ہو گئے. سارا جگہ اس بات کا. لاؤ میری بات سن لیں, یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ کافر اور ہم سب الگ ہو جاتے ہیں. نہ نبی کا رولا ہے, نہ آخرت کا رولا ہے, نہ اللہ کا رولا ہے, نہ کائنات. کوئی ہمارا ان سے جھگڑا نہیں. جھگڑا سب کا اس بات پر ہے, اور یہی ایک جھگڑے کی بنیاد. اور اس جھگڑے کی وجہ سے اگر یہ جھگڑا میں نے اور آپ نے ان کے ساتھ نہ ڈالا, کسی صورت میں قوم زندہ نہیں ہونی. اس امت کو زندہ کرنے کے لیے باور کرانا پڑے گا, اور جب تک آپ یہ جھگڑا باور نہیں کرائیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری کائنات کا تصادم اور کنفلکٹ جو ہمارا اور ان کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہے, اور سیکولر اور لبرلوں کے درمیان میں ہے, اور بے عمل مسلمانوں کا, یہ جو بے عمل آپ مسلمان پھرتے ہیں, آپ کا ان کا رونا تو چھوڑیں, آپ بھی ان میں شامل ہیں. فرمایا ان بے عملوں کا اور منافقوں کا اور معاشرے سے اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کا, یہی ان کا دینداروں کے ساتھ رولا ایک ہی چل رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر دیے جائیں گے. اور جو پیریڈ بعد کا ہے نا, اس سے دامن چھڑانے کے لیے بے شمار طویلیں کرو, اور کوئی نہ کوئی رنگ دے کے اس میں کوئی نرم پہلو نکالو, اور نکالنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزار لو. کہہ دو کہ اس کے اندر کچھ نہیں. یہاں پہ ایک عالم دین ہے, میں نے ذرا بیان کیا کہ نہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے, اس بزنس کو رن کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ تو اسلام کہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی عیاشیاں کریں, لگژریز لیتے پھریں, کمفرٹس کے اندر ہم زندگیاں گزاریں. مجبور ہے, میں بھی اگر لیتا ہوں, اور یہ بنا بنایا سارا کچھ ہے, یہ ہے کیا, عادی ہو گئے ہم اور مسلط کر دیا, امپوزڈ ہے یہ سارا کچھ. اب آپ کی چائس نہیں رہے گی اس دنیا کے اندر. یہ بکواس ہے جو کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں بائی چائس اپنا کوڈ چائس کرتا. کون کہتا ہے کوڈ؟ آپ کھانا نہیں کھا سکتے اپنی مرضی کا. اگر مغربی تہذیب آپ کو بتائے گی نہیں, آپ شوارما کھاؤ, کھاتے ہیں اب آپ بتائیں, کھانا آپ اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں, بیٹی کی شادی پہ رکھ سکتے ہیں کھانا. آپ کپڑے اور کوٹ اور جوتے جو ہم نے آج مغرب کے کوٹ پہن رکھے ہیں, یہ اس وقت کا تقاضا مغرب امپوز کر گیا کہ اس کو سیولائزڈ مانا جائے گا جو اس طرح کے کپڑے اور کوٹ پہنے گا, جو اس طرح کے جوتے پہنے گا سیولائزڈ. بڑی بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑی بڑی تنظیموں کے امیر اور بڑے بڑے دوسرے تیسرے جتنے بھی مذہبی اور دینی دونوں کے دعوے جتنے سیاسی, سب کو اسی راہ پر چلنا پڑتا ہے جس راہ پر وہ چلاتے ہیں. وہ کہتے جو ہم کھلائیں گے وہ کھاؤ, جو پہنے وہ پہنو, حتیٰ تمہارے گھر تمہیں ہماری طرز زندگی پہ بنانے پڑیں گے, ہم وہ بھی ان سے مستعار لے کر کرتے ہیں. شادیاں کریں گے, مرگیں کریں گے, کوئی کام بھی ہم کریں گے وہ اس وجہ سے کریں گے کہ جیسے وہ مغرب کے لوگ کہتے ہیں, یا پھر جیسے کفار کہتے ہیں. مغرب اب کیا نام لینا, مغرب تو مسلمان بھی بستے, کفار وہ جب اس طرح کی حرکتوں پر اتر آتے ہیں تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان کا اور مسلمانوں کا ایک ہی کہ یہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو جانا ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے, آپ جا کر ان کے نیریٹو کو پڑھ لیں, سارا اسی کے گرد ہے. اور اسی لیے آدمی ظلم بھی اس وقت کرتا جب کہ اس کو موت پر پورا یقین نہیں حاصل ہو جاتا. موت پر یقین ایک بات, اور موت کے بعد دوسری چیز ہے کہ یہ موت پر سارے کافر یقین رکھتے ہیں. یہ کوئی بندہ نہ کہے کہ کافر یقین نہیں رکھتے, کافروں کو آپ سے زیادہ موت پر یقین ہے. اسی لیے وہ مرنے سے پہلے ادویات اور چیزیں اور یہ سب چیزیں کھاتے پیتے کہ طاقت میں رہیں, ہم بالکل فٹ فاٹ رہیں, دوڑیں لگائیں, جمپنگ کریں, گراؤنڈوں کو بھر دیں, جا کے وہ اپنی ایکسرسائز, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نبی کے دور میں کیوں نہیں تھی یہ ایکسرسائز ہے. مذہبی تنظیم میں بھی اب یہی کہو کرو جی, جو جمپنگ کرو بھائی. ان کے ہاں طرز زندگی کیا ہے, ان کے ہاں طرز زندگی جو جینے کا وہ صرف یہی ان کے ہاں طرز زندگی کہ یہ مان نہ جائیں ہم کہیں.
اور جتنی دیر رہے تندرست رہے اور ایک ایک قطرہ کشید کر لیں ہم ان لذتوں کا کہ کوئی قطرہ باقی رہ نہ جائے اور ہم خوب کھا پی کر مریں. اللہ نے فرمایا ان کا یہی کہنا کہ موت پر ان کو یقین ہے. اصل جو مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے پر ان کو کوئی یقین نہیں. یہ اصل ہے اور یہ مجھ کو بھی نہیں اور آپ کو بھی نہیں. جتنا مرضی آپ کر لیں ہماری زندگی منافقت کی جب اس وقت سے گزرتی ہے جب ہمیں موت پر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں. مر جانے کا یقین ہے. پوچھے کون بندہ ہے؟ ہر بندے سے کہہ سکے مرنا، ہاں جی ایک دن تک مرنا، چلو صاحب ایک دن مرنا. افسوس اور تعزیت کرتے ہی یہاں سے ہے. ہاں جی ساتھ جی سب نے جانا ہے، ایک دن جانا ہے جی. اس دن سے یہ آغاز ہوتا کہ نہیں؟ یہیں سے آغاز. ہاں صبر کرو بیٹا، پہلے بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے. چلے گئے لیکن چلے گئے کہ پیچھے جو اصل شاید تھی کہ چلے جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور خدا کی عدالت میں حساب دینا. اس پہ کسی کا یقین نہیں. نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ کافروں کا رہ گیا. اب سب کا نظریہ ایک ہو گیا. رسول مانے وہ فلسفی مان لیں گے، آپ خدا مانے وہ مادہ کو مان لیں گے. سب چیزوں پر وہ آپ کے برابر ہیں. آپ ایک نظریہ اور تھیوری دیں وہ بھی ایک نظریہ تھیوری آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو ہوگا آپ کا اور ان کا ایک جیسا ہی ہے. سب کا ایک جیسا، کچھ نہ کچھ جینے مرنے کا رنگ. چاہے وہ قرآن نہیں مانتے لیکن کوئی اپنا آئین اور کانسٹیٹیوشن پیش کر دیں گے، اپنا قرآن پیش کر دیں گے. کانسٹیٹیوشن ان کا قرآن ہے. وہ اپنے علاقوں کے اندر جو آئین چلاتے ہیں وہ ان کا قرآن ہے. ہمارا اپنا قرآن ہے، وہ بندوں کا بنایا ہوا، یہ رب کا اتارا ہوا قرآن. وہ اس کو قرآن جتنا مرتبہ دیتے ہیں جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھ لیا جاتا ہے اس کے ایک حرف بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں کرتے. زندگی سب کی ایک جیسی کفار کی ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کسی نہ کسی طرز حیات اور کسی طرز زندگی کو مانتے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی طرز حیات اور کسی طرز. حتیٰ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی دراصل اس مذہب کو مانتا ہے جس مذہب کا نام ہے کہ لا ادریت، کہ میں یہ بھی ایک مذہب ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. یہ بھی ایک مذہب ہے دنیا کے اندر. وہ اس کا مذہب کچھ تو ہے، کوئی تو ایسی شے قانون کلیہ ہے جس کو مانتا ہے، وہی مذہب ہوتا ہے. مثلا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ خود ایک مذہب ہے. اس لیے ہمارا اور ان کا جو رفڑ آپس میں چل رہا ہے، جو ہمارا ان کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے، وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، موت کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، یہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مرنے کے بعد جی اٹھو گے. انہوں نے کہا یہ کون سی بات تم نے یار کر دی مرنے کے بعد؟ کبھی ہم نے جی اٹھتے دیکھا ہے؟ اگر جی اٹھتے ہوتے ہم، یہ سارے مدائن کے علاقے ہمارے پاس ہیں نبی علیہ السلام جہاں سے ہم گزرتے، ان کے کھنڈر، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ سارے بڑے بڑے علاقے، یہ لوگ مرنے کے بعد جی نہ اٹھتے؟ یہ اٹھے ہی نہیں. بعد میں کوئی بندہ نہیں اٹھا، ٹیکسلے سے نہیں اٹھا، ہڑپے سے نہیں اٹھا، نہ کسی اور مونجو داڑوں سے نکلا کوئی بندہ نکلا. مایا تہذیب سے کوئی آدمی نکلا. دنیا کی پوری تہذیبیں مغل چلے گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں اٹھا. یہ قلعے اتنے بڑے پڑے رہے تالپوروں کے اور ادھر ادھر، یہ کوئی نہیں اٹھا. اس لیے دکھاؤ نا ہمیں کہاں پر اٹھا. لا یہ رولا ہے سارا، یہ رولا جس پر نبی کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، اٹھ جانا ہے سب نے. اللہ کے بندوں یہ اٹھ جانا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اوپر ہماری اور ان کی بحث. اس مسئلے سے جو تہذیب نکلتی ہے نا وہ تہذیب قبول کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی تہذیب ہم نے قبول نہیں کرنی. یہاں سے اس نظریے سے وہ سیولائزیشن، وہ کلچر پھوٹے جس کے اندر، وہ کلچر جب پھوٹے گا پھر آپ ٹھیک ہوں گے، ورنہ آپ کبھی بھی ٹھیک. کیوں؟ جب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے حساب دینا ہے تو پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ حساب کیسے ہوگا. جب پوچھا جائے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو کھا پی لیا بندے نے اس پر کوئی حساب نہیں، لیکن اس پر کہ جو بندے نے اپنی دولت اور پیسہ لگایا نا گھر کے اوپر اور اس کے اوپر ٹائلیں لگا لی اور پتھر لگایا، فرمایا خدا تول لے گا کہ یہ تو نے کس لیے لگائے، یہ تیری بتانا ضرورت کس دن بن گئی تھی جس دن تو نے یہ سارا یہ مال جو اللہ پاک نے فرمایا یہ پوچھا جائے گا اور یہ اسراف پوچھے جائیں گے. اور ابن آدم کو فرمایا قدم ہی ہم اٹھانے دیں گے. اصل یہاں سے تہذیب پھوٹنی ہے، یہاں سے وہ تہذیب ہے. اس لیے مریم جمیلہ کا جب میں نے اس کے سے بات کی وہ یہی کہتی پہلے نظریہ تو پیش کریں نا آپ، اس جاہل قوم کو پہلے بتائیں کہ ہمارا اور کفار کا آپس میں نظریہ کیا ہے. ہم کہاں پر جا کر الگ ہو جاتے ہیں؟ کون سی چیزیں جہاں پر جا کے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری تہذیب تمدن لا کے سارا ہو گیا. تہذیب تمدن نام ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں. شے وہ بتا جو اس کا کہ یہ کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، ہم کہتے ہو جانا زندہ. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اس کو انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ کہ یاد نئی بات تم ہمارے سامنے کر رہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ نیا لگتا ہے سب کو، یہ نیا رہ نہیں جانا، یہ قیامت کے دن کھل جانا. فرمایا ذالک رجم بعید، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے قیاسات سے دور ہے. کبھی ہمیں دکھاؤ تو صحیح کبھی اس طرح کوئی بندہ ایسا ہوا ہو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہ آنا دلیل بنا لی نا.
اور کتنا پیارا نقطہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہ کسی شے کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں ہوتی. ایک شے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ شے باطل ہے, وہ ہوتی نہیں, آپ نے نہیں دیکھی اوروں نے دیکھی ہوگی, سمجھ میں نہیں, کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی, آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کا دل کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کا مطلب دل ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ کا دماغ ہی نہیں ہے, نہیں ہے, باطل نہیں ہے, وہ ہے چیز, وہ اپنا احساس دلاتی ہے. یہاں پر اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک رجل بعید, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ یہ زندگی جو ہے نا یہ ہماری سمجھ سے بالا تر, یار تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کاشی جی, تو جو کہتا ہے نا ہجرت کرو, ان تنظیموں کو بتاتا ہے کہ وہ ہم پھر کہاں جائیں, کس ملک میں جائیں, کہاں جا کے رہیں, اسلام کا تحریک کے اندر بیٹھ کے لڑنا ہے, لڑ کے تمہارا جو حشر ہوگا وہ نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو. ہاں جی, یہاں پر امیر سے لے کر غریب تک اس دنیا کے اندر غلطاں پیچا مجھ سمیت ہم ہر وقت اسی چیز کے اندر ہیں. وہ تکشف, وہ زاہدانہ زندگی جو نبی علیہ السلام نے گزاری آپ گزار سکتے ہیں. آج آپ کے امیروں کو بھی پجاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یہ امیر صاحب کو پجاروں لے کر دیں, ان کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے, ان کو موبائل بڑے لے کر دیں, انہوں نے اسمبلیوں میں جانا ہے, پھر جائز کری جاؤ, آہستہ آہستہ پھر اور بہت کچھ چل پڑے گا, پھر آپ اور وہ ایک ہو جائیں گے. یہی دنیا دار کے کتوں نے استعمال کیا, وہ یہی بہانے بناتے ہیں کہ اگر آپ کے امیر کو ضرورت ہے گاڑی کی اور پراڈو کی, مجھے ضرورت کوئی نہیں. آپ کے امیر کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے, یہ سیکیورٹی کی, مجھے کوئی نہیں. دنیا کے حکمرانوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو تم اپنے اوپر پیسہ لگاتے ہو, میں بھی ایک حکمران ہوں, میں تو تمہارے بغیر حکمرانی کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. عمر بھی جا رہا ہے, ابو بکر بھی جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے بہانہ نہیں بنایا, ابو بکر عمر نے بہانہ نہیں بنایا کہ وہ جی اس طرح کا طرز زندگی گزارتے اس لیے ہمیں بھی اس طرح کا. یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ سے تشخیص نہیں ہونی, کیونکہ صلاحیت تشخیص والے کے لیے بہت اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے, اس کے رسول کے قریب ہونا پڑتا ہے. کوئی کامل مرشد آپ کا ہاتھ تھام لے اور آپ کو سمجھائے بیٹھ کر کہ خدا اور اس کا رسول کیا چاہتا ہے. آپ اس طرح کے جام اور مرشدوں کے پیچھے لا کے اپنی زندگیاں برباد کر دیں گے, اس طرح کے امیروں کے پیچھے لا کر اس طرح کی, اور نکالے کوئی چیز جو اس کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ, اللہ نے کہا سن لیا رب نے ان کے بارے میں کہ یہ زمین کیا کرتی ہے, کہ کہتے ہیں زمین ہمیں گلاس لا کر سار کر مٹی کر دے گی. فرمایا پتہ ہے ہمیں تجھ سے زیادہ پتہ ہے یہ زمین میں نے پیدا کی ہے. قد علمنا, ہمیں علم ہے کہ ما تنقص الارض منہم, کہ یہ زمین کم یا زیادہ کیا کرتی ہے, بندے کو اپنے اندر رکھتی یا نہیں رکھتی, اس کو گلا دیتی ہے جلا دیتی ہے. زمین تو نے بنائی ہے, مشین میری, میں جانتا ہوں کہ یہ مشین دوبارہ سے کیا کر سکتی ہے, اور میں نے اسی زمین سے تجھ کو پیدا کیا تھا. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, اور یہ سارا کچھ تیری باتیں ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو کہیں جا, زمین نے گلاس اڑا دینا ہے, ہم نے دوبارہ, تو کہیں جا, میں کر لیتا ہوں, نوٹ ہو رہی ساری. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج, انہوں نے حق کو جھٹلایا. اللہ نے کہا نبی کوئی بات نہیں, جب وہ ان تک پہنچا تو وہ الجھے ہوئے معاملے کے اندر, یعنی فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے گڑبڑ کر دیا. امر ملتبس اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اللہ نے فرمایا ایک طرف وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے, ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں قرآن مجید سے, اور دوسری طرف پیغمبر تیری تکذیب کرتے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بہانہ پیش کر دیا یہ ان کے شبے ہیں, ان کو کہو کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا جو تم کہتے ہو بے, اللہ نے فرمایا وہ کیا ہوگا. بل کذبوا بالحق, انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. حق اللہ نے یہاں قیامت کو کہا ہے, مرنے کے بعد زندگی کو حق اللہ نے کہا. اللہ نے کہا حق ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی باطل شے ہے. یہاں حق اس کو کہا, حق قرآن کو نہیں. اللہ نے کہا وہ جو قیامت آنی ہے وہ ان کو بتا دو کہ یہ قیامت ایک دن آنی ہے. وہ ایسی زیدی الجھن میں یہ پھنس گئے ہیں. ایک طرف اقرار کرو, کہتے خدا پوچھو, ان کو کافروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے نا جو اللہ کا اقرار کرتے تھے. فرمایا ایک طرف اللہ کا اقرار, جو اس وقت کے کفار تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. ان سے جب پوچھا, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے زمین آسمان کس نے خلق کیے, تو کہتے ہیں اللہ نے. فرمایا اللہ کا وجود بھی ماننا اور قیامت کا انکار بھی کرنا. پیغمبر فی امر مریج, یہ تو ایک الجھے ہوئے معاملے میں پھنس گئے, آپس میں معاملہ ان کا گڑبڑ ہو گیا. یہ کیا ہوا ان کا؟ فرمایا یہ تو خلط ملط کر رہے ہیں, یہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جس طرح کھاری اور شیریں پانی ہوتا ہے نا, میٹھا اور کھارا پانی, یہ اس کو مکس کر دینے کا نام ہے.
آپ دو پانی جو ہے نا الٹے، بالکل ایک کھارا ہو ایک میٹھا ہو، ایک ہی مقدار میں لے کے دونوں کو ایک ہی جیسا حل کر دے، فرمایا امر مریج۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ آپ پڑھتے تھے قرآن مجید میں آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، قرآن مجید میں وہ یہی کہا ہے نا کہ وہاں آپس میں گڈبڈ نہیں ہوتے، تیرے رب کا اتنا کام، وہ دو کھاری پانی ہیں، فرمایا یہ کھٹا میٹھا پانی رلا کے، یہ ملا کے، یہ نیائی کو پانی تیار کر لیا ہے جی۔ اسلام روکتا نہیں جی ترقی سے، اب تک پتہ ہی چلا بھی ترقی کی شے کا نام ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ دنیا جو ہے نا یہ دل کا دار الاخرہ اور مزرعۃ الاخرہ، اور فرماتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ، ایک طرف یہ جملے بولی جاتے ہیں اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا تمہاری بنائی، کھاؤ پیو عیش کرو موجہ کیا کرو۔ ایک طرف یہ نہیں سمجھ آئی، میں نے استاد جی سے گزر، میں نے کہا استاد جی یہ ہے کیا، یہ کیا ہے آپ نیا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ سب بتائیں نا کہ پتہ چلے ہمیں کہ آپ کیا ہمیں پڑھا رہے ہیں، دنیا بھی ہمارے لیے بنا دی، اور وہ کہ کہاں تک ہمیں دنیا کا استعمال بتایا گیا اور کہاں اس کے بعد جا کر کہا کہ دنیا کا بھی استعمال نہیں کرنا، اور اس کے لیے حدیثوں کی چھوڑ دیں، آپ کیا تعین اس کے اندر سے کریں گے، نہ آپ کی ذات تعین کر سکتی، ان چیزوں کو علماء کا کام ہے، صرف اس کا معیار اسٹینڈرڈ دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہ گئی، حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ وہاں زندگی ہے جو طلع ہے اور ایک توازن ہے اور ایک تکڑی ہے، استعمال کرنی ہے، اور دنیا سے کتنا کہ مستفید ہوگا۔ وہ جی بڑے لوگ تھے، پھر بڑے لوگوں کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ کہاں گیا، وہ جو تم کو رسول دیتا ہے وہ لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، یہ کہاں گیا، وَمَا نَهَاكُمْ، یہ کہاں گیا کہ تم کو جس سے روکتا ہے سے رک جاؤ، کہاں گئی یہ چیزیں، پھر کس سے روکا، پیغمبر پھر کیوں رک گیا، جب جائز سی سارا کچھ تھا، پیغمبر کیوں رک گئے اس کے معاملے کے اندر، پیغمبر نے کتنی روٹیاں کھائیں، شادیوں پہ اتنی ڈشیں بنائیں، اور بڑے 10-10 لاکھ اور 20-20 30-30 لاکھ کے ہمارے عمرہ اور ان کو جائیں، اور بڑے بڑے جماعتوں کے لوگ اور ان کے کارکن اور ان کے رکن اور تبلیغی جماعتوں کے امام اور اس کے امام اور اس کے امام، یہی کچھ ہو رہا ہے، 8-8 10-10 کھانے ان کے بیٹوں کی شادیوں پہ، اور جو فلانی دعویٰ کا آ رہا ہے جی امام وہ آ کے نکاح پڑھائے گا، جی فلانا آ کے پڑھائے گا، پڑھ لو ان کے پیچھے تم، جنہوں لوگوں نے تمہاری زندگیاں جیرن کر کے رکھ دی، ادھر مولوی نے بدعات شروع کر لی مرنے کے وقت، ان کے پاس اور بدعات تو نہ کر سکے جو بدعتوں کے رد کرنے والے ہیں، وہاں بھی سارے بنے پھرتے اپنی طرف سے، انہوں نے رسومات کے اندر اسراف کو مان لیا، دونوں نے ایک شے کو ضرور مان لیا کہ پیسہ ضائع کرنا ہے، ہم نے جیسے بھی کرنا، اللہ نے فرمایا دو طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، ایمان کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے بدلے کے مقابلے کے اندر عمل کچھ اور ہے، فرمایا یہ ہم امر مریج کر، اور پھر وہاں فرمایا افلا ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یہ دیکھتے نہیں کہ تم جیسے ٹڈے سے انسان آدمی کو بنانے کے لیے خدا کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، جبکہ اس نے اتنے بڑے آسمان بنا کے رکھ دیے۔ قرآن پڑھے ذرا، ہلاتا کہ نہیں ہلاتا؟ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیتوں کو ہر جمعے پڑھتا ہے، اور 10 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا، کتنے سال؟ 10 سال نبی پڑھتا رہا، ناکہ نہیں کیا نبی نے سورہ کاف، اور آج کوئی مولوی سورہ کاف پڑھتا ہی کوئی نہیں، پڑھے گا کیا اور سنائے گا کیا، اس کے پاس اپنے کہنے کو بہت کچھ ہے، وہ جو رتب و یاب فتح کیا سنا کے آپ کو چلا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں مولوی نے جمعہ بہت پیارا پڑھا، اور وہ عربی شربی ادھر ادھر کی جو ضعیف روایتیں کی، نہ اس کو کم فنزر کے مقام پر وہ کھڑا ہوتا ہے، کم کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا ہے نا، کھڑا تو ہوتا ہے، فنزر نہیں کرتا، ڈراتا نہیں آپ کو، نہ سلاتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا مغلوب، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری، یا یہ ادھر سے حکمران سنانے پر آپ کو لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ہی آپ کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں انہیں، آپ کو وظیفے بتائے رزق کے کہ رزق کس طرح بڑھتا ہے، اور وہ رزق لے کے آپ کنجروں کی طرح ان کو لٹائیں، اپنے گھروں پہ لگائیں، اپنی بیٹیوں کو داد ہجمے دیں، اولادوں کو وہ رزق چاہیے، یا رزاق یہ یا رزاق کو پڑھتا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے مال 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 دے، مال دے، مال دے، مال چاہیے مجھے، اور اتنا دے، اور اس کو کہتا ہے خیر و برکت کی، حضرت دعا کر جائیں، سب کو پتا ہے خیر و برکت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے کہ دولت کی اندھی یہاں پہ ڈھیر لگ جائیں، یہی خیر و برکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر و برکت دنیا کا جھوٹ ہے، میرے نفس کے اندر بھی چھپا ہوا اور آپ کے نفس کے اندر بھی چھپا ہے کہ صرف آپ کو دولت چاہیے، اچھی گاڑی یہ بیچ کر نئی گاڑی لے لوں، یہ چھوڑ کر نیا گھر لے لوں، صرف پیسے چاہیے، اور انٹرنیٹ چلے، مسجدوں میں 10 روپے نہیں دینے، گھروں کے اندر 5-5 10 ہزار کے انٹرنیٹ چل رہے ہیں، اور مسجدوں سے مستفید ہوتے ہیں، وہاں پہ مولویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جا کر کے، جو
ہاں جی ان کی تنخواہیں 2-2 4-4 5-5 اس پہ گزارے کرو جی، اللہ کے نبی نے گزارے کیے، تم بھی گزارے کرو، تمہارا نبی نہیں، نبی صرف ان کا ہی کیا؟ یہ ہماری حالت ادھر پہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے ٹڈے انسان کی یہ بولیاں رب نے لکھ لی ہیں کہ تو جو بونا سا انسان ہے اور چھوٹا سا منی یمنا پانی کا قطرہ، اور صبح ہی ہم نے تہجد جب جہاں اس وقت ہوا سمجھائی، قاری صاحب نے پڑھا کہ لد الخسیم، جھگڑالو، تیرے جیسا اب جو بحثیں کرنے پر آ گیا، دیکھتا نہیں کہ میں نے آسمان کس طرح بنا کے رکھ لیے؟ اور فرمایا وہ کیلا آسمان ہم نے نہیں بنایا، کیفا بنائی نہ، اللہ 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 اللہ، یہاں پر بات ختم ہو جاتی، کوئی شے نہ رہ جاتی، کیفا بنائی نہ۔ اللہ نے اس سے آگے بڑھ کر کہا آپ کچھ اور کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ ترجمہ دیکھیں، مولوی جب ترجمہ کرتے ہیں اس طرح ترجمے سے آپ نے خراب ہونا ہے، اور ہم نے اس کو سجا دیا اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، اللہ اللہ سجا دیا، زینہا، فرمایا ایک آسمان کی طرف کیا تکتا ہے، آسمان پر دیکھ، جس دھرتی پہ تو رہتا ہے اس طرح کی کروڑوں دھرتیاں آسمان پہ گھوم رہی ہیں، کروڑ گھوم رہی ہیں، اور کسی کی جرت نہیں اپنی جگہ سے، شگاف کسی کی جرت نہیں کہ ادھر کو نکل جائے اور ادھر کو نکل جائے، من فروجن، اللہ نے کوئی شگاف ڈال کے دکھانا تھا، فرمایا من فروجن، گھوم رہی ہیں اور اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتی کوئی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ شاید ہی وہ ادھر کو نکل گئی اور جا کے اس سے ٹکرا آئی۔ فرمایا تو کیا شکل، تیری شکل کیا، تیری وجہ کیا، اور تیری بولیاں کیا، آسمان دیکھتے، آسمان کے بعد آسمان پہ پھرتی اس دھرتی کی طرح کی دھرتیاں دیکھ، جس دھرتی پہ تو کیڑا، اس دھرتی جیسی کروڑوں اوپر کیڑے اوپر چل رہے، وہ دھرتی خود بھی ایک کیڑا ہی ہے تیرے رب کے نزدیک، اور آسمان پہ پھیلا رکھی ہیں، اور اس نے، اور چاہے کوئی مخلوق نہ گرے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں کوئی مخلوق نہیں رہتی، اللہ نے کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی کہ تیری اوقات تجھ کو یاد دلا دے خدا، صرف اس لیے بنائی بھی تو اس دھرتی کے اوپر رہ کر کرتا میں جس پہ تو ایک کیڑا ہے، یہ دھرتی بھی ایک کیڑا ہے تیرے خدا کے نزدیک، اس کے کروڑوں سورج اور سورجوں کے پھر سورج اور پھر گلیکسیاں وہ بنا دی، اور کسی مطلب کے لیے نہیں بنائی، صرف تیرا دماغ ٹھکانے رکھنے کے لیے بنائی ہے کہ تیرا دماغ ٹھیک رہے۔ مخلوقیں بنانا میرے لیے مشکل کام کوئی نہیں، میں صرف ایک کن کرتا ہوں اور فیکن، ضرورت کسی کی کہ بول جائے ہمارے سامنے، اس کو کرنا پڑتا ہے اسی وقت، فیکن، سر جھکانا۔ ایک تو نے مجھ سے سرکشیاں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، میں تیرا پتہ رہتا ہوں، وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور یہ زمین جو تیرے سامنے ہم نے پھیلا دی ہے، جس کو تو کبھی ناپ بھی سکے، چل اتنا تو شہنشاہ بنا پھرتا ہے، تو اکیلا ہی چل، اور سارے بندے چل کے اس کو ناپ کے دکھا دیں، اگر تم مجھے پھیلا دیا کا مطلب یہاں پہ مددنا، پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کیوں یہ لفظ، ہر لفظ تو قرآن مجید کا جان پیدا کرتا جاتا ہے، فرمایا اوے چل کے دیکھ، تیری اوقات سے تیرے اتنے قدم دی جتنی بڑی ہم نے زمین بنا کے رکھ دی، تم قدم قدم بھی ایک سارے انسان 10 ارب، اور اس وقت تک کہتے ہیں 91 ارب ہوئے، 91 ارب بھی رہتے ہوتے نا یہ نہیں بننی تھی زمین، 6-7 ارب کے انتظام پہ تم پریشان ہو تو کہتے وسائل کم ہو گئے، نہ کوئی وسائل، 91 ارب جب سے کائنات کا انہوں نے تخمینہ انہوں نے لگایا، چلو ان کا ہی مان لیتے ہیں، ورنہ کیا بھروسہ ان کے تخمینوں کا؟ فرمایا اس کو ناپ، یہ جو قدم تو بڑے اکڑ اکڑ کے رکھتا ہے نا، تیرے قدم ناپ نہیں سکتے میری زمین، تو اتنا بنا پھرتا ہے۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا بوتر قد ہے کیا، دیکھ ماؤنٹ ایورسٹ اور دیکھ K2 اور پہاڑ رواسیہ کھڑے ہیں، اور ادب سے کھڑے، جہاں کھڑے کر دیے وہاں سے آج تک ہلے نہیں، وہاں سے آج تک ہلے نہیں، تجھے جہاں کھڑا کیا تو وہاں سے بار بار ہل دکھاتا ہے، وَرْفُرْمَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے کیا کیا، اور اگائی اس میں ہر قسم کی ایسی ایسی پر رونق چیزیں کہ تیری آنکھ دیکھ کر پھسل جاتی ہے، تو اپنی شکل دیکھ کر کہتا ہے میں پتہ نہیں کتنا تو سونا ہوں، اور جا جا کے دیکھ میری مچھلیاں کتنی سونی ہیں، میرے پھول کتنے پیارے ہیں، میرے درخت کتنے، تیری شکل بھی نہیں ہے، ناز کرتا ہے اپنے وجود پر اور جتراتا ہے تو مجھ کو، وہ پچھلی ہاذا شیء عجیب، یہ ایک ہی چیز ہے جی، فرمایا تو کیا چیز ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے، تو کیا ہے، ہاں میرے وہ جو بندے ہیں عبد منیب، وہ اس میں سے پھر میری نشانیوں کو پا کر غشیاں کھا کے گر جاتے ہیں، عبد منیب بن جاتے ہیں۔ منیب کون سا بندہ ہے؟ منیب وہ بندہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں اس طرح مگن ہو کے بیٹھا ہے کہ کسی مجلس سے بھی جب نکلا تو اس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا، اللہ سے غافل نہیں۔ فرمایا وہ جو میری طرف رجوع کرنے والے بندے عبد منیب، ہر میرا بندہ اس کے اندر سے کیا تھا،
فرمایا اس بندے کو دکھانے اور وہ اس کی یاد تازہ ہو جاتی، کہتا ہاں بندہ منیب، اللہ نے فرمایا جھکا ہوا بندہ یہ سارے کام نہیں کرتا، اکڑے ہوئے تم لوگ جو کرتے ہو نا، جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ اب منیب وہ ہوتا ہے جو بار بار اناب کرے، لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب آئے، لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب آئے، گناہ بھی ہو گیا، لوٹ لوٹ کر اللہ کی جانب، دل مقناطیس کی طرح اس کا اللہ کی جانب کھچے، بار بار توبہ کی طرف رجوع کرے، بار بار اللہ نے قرآن مجید میں منیب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا بار بار بندہ رجوع کرے اللہ کی جانب۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو پانی کی بوند ہے نا جس کی بدبو کچھ شاید نہیں، دیکھ تیری طرح کی پانی کی بوندیں دیکھ جب برساتے ہم آسمان سے جن کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ قرآن نے کہا نا کہ ہم نے آسمان سے اتارا، اور اس میں ایک ایک تانا بھی ہے اور ایک ایک اللہ پاک ادھر سے کہا تو پانی کی بوند کیا چاہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تیری پانی کی بوند تو وہ ہے کہ گر جائے کپڑے پہ داغ لگ جائے، لوگ ناپاک کرتے ہیں اس کی طرف منہ موڑ لیتے ہیں، بدبو آتی ہے اس کے اندر، یہ دیکھ ماء مبارک، ہم مبارک پانی اس میں سے پیدا کرتے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّةٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر دیکھ اس کے اندر سے جب وہ ماء تیرے پانی کی بوند سے تو بندہ نکلا نا خبیث، ہمارے پانی کی بوند سے پھر دیکھ کیا شاید نکلتی ہے، ایک ایسی شاید نکلتی ہے، مَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، باغوں کے باغ نکلتے جس سے انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ حب الحصید، اور اس کے اندر سے ہم اناج جس کو تو کھاتا ہے، 2 ٹکے کا آدمی، 2 ٹکے کا آدمی، تیری اوقات کچھ نہیں، تو کھاتا ہے حسین، میں روٹی بند کر دوں نا آٹا مہنگا ہو جائے، حال بیکری کی آٹا مہنگا ہو گیا جی، ایسے ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا، فرمایا اس پانی سے تو ہم نے اتنے بھاگ لگا دیے، بعد تو بھی وہی پاک پانی سکتا تھا، اگر تو شہید صدیق بن جاتا تو بھی اتنا ہی نیک ہو جاتا، تیرا پانی بھی پاک ہو جانا، پر تیرے پانی نے تجھے عقل نہیں دی، بدبودار پانی کی پیداوار، نخل باسقات لاہا طلع نضید، اور پھر ہم نے کھجوریں پیدا کی، یہ عربوں کو اللہ نے اس وقت دکھایا نا چونکہ نزدیک وہی تھے، فرمایا یہ کھجوریں دیکھی تو نے، یہ پل پیاری پیاری، اور ایک نہیں 70,000 قسم کی کھجور پیدا کر دی، تم ڈیلی اس کے اندر کھاتے ہو، اور ہر کھجور کا رنگ الگ، اور ہر کھجور کا ذائقہ، کوئی کہتا ہے مبروم ہے، عجوہ ہے، فلانی ہے، قلبی ہے، کلمے والی ہے، پتہ نہیں کون کون سی، مدینے جاتے لوگ اس کی منڈیوں میں گھوم گھوم کے حیران ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں کا باغ وہ بنایا ہوا ہے، اور وہ سعودی عرب میں اللہ فرماتا ہے دیکھ کھجور کے باغ ہم نے پھر تیرے لیے لگائے، وہ ہم نے بنائے، لیکن وہ تو دیکھ ہم تجھ سے بھی زیادہ لذیذ ہے، تیری کھجور کا ذکر کیوں کیا، تیری زبان سے اللہ نے کہا یہ کڑوی بات سن کے خدا کو غصہ آ گیا، تجھ سے تو اچھے وہ میٹھے پھل کھجور کی طرح کے جو تیرے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ لاؤ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی آنکھ چاہیے قرآن مجید کے لیے، اللہ نے ایسے ذکر کر دیا میٹھی کھجور کا، فرمایا تیری کڑوی بات نے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت میمونہ تھی غالباً یا کون تھی، انہوں نے کہہ دیا حضرت صفیہ کو، صفیہ کا قد کیا ہے، ٹھگنی سی ہے، اس طرح کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہ بونی ہے، بونی صفیہ، حضرت ام المومنین صفیہ حضور کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس بات کو اگر میں میٹھے پانی کے سمندر میں ڈال دوں وہ زہر سے زیادہ کڑوا ہو جائے، تو نے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق پر اعتراض کر ڈالا، لوگوں کی بیٹیوں کو نہیں ہوتی تیرا کا چھوٹا میں رشتہ نہیں لینا ہے، بڑا ہے، آنکھیں بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، گاجر مولی کی طرح لوگوں کی بیٹیوں کو دے لعنت، اپنے پتر کو بھی جانے سے پہلے نا ڈنگر پتر کی شکل بھی جا کر جانے سے پہلے دیکھ لیا کرو، ایک اس کی بھی رکھ لیا کرو اصلی تصویر، ایک تو فنشنگ والی رکھی ہوتی ہے دکھانے کے لیے، ایک اس بندر کی تصویر ساتھ لے رہے کرو، اور جو لوگوں کے بیٹوں کو چھوڑتی پھرتی ہیں وہ اپنی بیٹی کی تصویر بھی ساتھ لے جایا کرے، بھی یہ بندریا میں نے کس لیے رکھی، کوئی شرم حیا ہے مسلمانوں کو، ہے نبی علیہ السلام کے کیا اس میں تھے، یہ تمہارا بگاڑ ہے معاشرے کا، کیا کریں پھر اس کو، فرمایا ہم اس وقت کرتے ہیں، اور طیبت ہے، اور فرمایا رزقا للعباد، یہ روٹی تو میں نے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، عباد کا لفظ اللہ نے فرمایا رزقا للعباد، روٹی بندے کے مطابق، پر تو ڈنگر کے لیے تو بھی کھا رہا ہے، اس میں تیرے لیے نہیں میں نے پیدا کی تھی، مجھ سے جھگڑا کرنے والے پہ اور میری ہدایت کے سامان کو ٹھکرانے والے کے لیے نہیں تھی، جی تو نہیں چاہتا تجھ کو دوں، پر میں نہیں چاہتا قیامت کے دن کو بہانہ بنا کے میرے رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرمایا ہم نے زندہ کیا اسی سے مردہ شہر کو، کذالک الخروج، تو دیکھتا نہیں جب بارش برستی ہے مردہ زمین کے اندر سے کیسے تازہ بتازہ چیزیں نکل آتی، بس پھر ہم نے بھی کو نہیں کہنا قیامت کے دن تو نے بھی کذالک الخروج، تو بھی ادھر نکلے اور جدہ ایک پودے پھل نکل دے، تو بھی نکل آئے گا، تو کہتا ہے کہ کس نے ہم نے پیدا کیا،
किसने हमें कैसे करेगा, वो बंदे किसे इकट्ठे होंगे, वो एक कब्र के अंदर 70 बंदे डाल देते जी, कहते 72 बंदा कितना निकलूंगा। ये काफिर का है, जो ये सवाल करता है उसका भी खुदा पर पूरा निकला कितना क्या, कितना क्या, ये कितना और कहां और कैसे और क्यों और कौन और मता और कब। जबान बंद रखे मुसलमान, जो ईमान ले आया यो मेनूना बिलगैब पर ईमान है, उसको कुछ नहीं पूछना कि अज़ाब कब्र कैसे होता है जी, हमें बताओ फिर उधर कौन होता है, इधर कौन होता है, इधर कौन होता है, उधर कौन होता है। सवाल के अंदर अकीदा छुपा हुआ होता है आदमी का, जो वो सवाल कर रहा होता है ना, आलिम तार जाता है कि सवाल असल में करना क्या चाहता है, इसने किस अकीदे पे हिट किया। दो तीन अकीदे और उधर अकीदे क्या है, अल्लाह पर ईमान और उसके बाद गैब पर ईमान, जो लेकिन सारा मसला ही गैब का है। जो बंदा चाहता है ना मैं उस दुनिया की बातें इस दुनिया के अंदर समझ लूं, वो डंगर है, उसको क्या समझ। फरमाया ना आंख ने देखा ना कान ने सुना, वो समझाने के लिए तो अल्लाह को मराज कराने पड़ गए नबी अलैहिस्सलाम को। बिचल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया खुदा मराज करा दी खुदा ने, नबी मोहम्मद ये बातें अब सुनी सुनाई तुझको हम आंखों से दिखा देते भी वहां क्या होनी है, और देख के आंखें इनको। फरमाया वो तो नबियों को मराज करानी पड़ जाती, तू इधर बैठ के दोनों जहान समझना चाहता है, तू इस जहान को ही समझ लेना और छोड़ अपने दिल के फैसलों को तू समझ ले, हम मान जाए तुझको तो अपने कहता लोगों से मशवरे करता फिरता यार ये करूं कि ना करूं। इतना तू ज़हीन है कि दिल के दो फैसलों के दरमियान अटक जाए, कभी इस्तिखारे काशिफ से कराते, कभी तीर सटाते, कभी फाला काटते, कभी शगल ले। डंगर आदमी तू बात करता है हमारे सामने। फरमाया जो दिलों के फैसले अपने रोगी दिल का फैसला ना कर सके, ये बंदा मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार। खुदा कड़कार है बिजलियां कज़ालिकल खुरूज, जैसे वो हमने कुन कह दिया वैसे ये हो जाएंगे। एक कब्र के अंदर 72 क्या 5 करोड़ बंदा भी दफन कर दो एक ही कब्र के अंदर, जब कुन हो जाना फिर सारे निकल के बाहर आ जाने, और बता दिया किस तरह आ जाना। फरमाया कज़ब तक कबलहुम कौम नूह व सहाब रस व समूद वाद फिरौन व इख्वान लूत असहाबुल ऐका कौम तुब्बा कुल्लु कज़्ज़बा रुसूल। फाक के भाई अल्लाह ने फरमाया ओहो फरमाया तू एक क्या है, कौमे नूह आई यही बकवास करके ढूंढ के मर गई, फिर तबाह कर दी हमने। और फिर उसके बाद असहाबुर रस और कौमे समूद आई, सारी कौमों के नाम लिए जो बर्बाद, जितनी भी इस वक्त दुनिया के अंदर आपको उजड़े इलाके मिले ना, उसके उजड़ने का सिर्फ एक ही सबब याद रखना, अल्लाह की नाफरमानी। बस अजाब आया कोई वजह नहीं बनी। ये काफिर यही आपको समझाते रहते हैं, ये लोग पता नहीं ये करते थे इसलिए ये नहीं, नाफरमान थे उड़ा दिया, बस बर्बाद कर दिया, जगह बचा ली, बंदे खत्म, चलो फरमाया उड़ा के रख देंगे। बंदों को ईमान होता है, जगहों को पर इनको कि हमने जगह बनाई, अल्लाह ने फरमाया तेरी बनाई रह गई, तू नहीं रह गया, तू नहीं रह गया, ले दिखा हाँ मुझे कहा तेरा तेरा मैं बीज भी रहने ले जाऊं, तू नजर भी नहीं आएगा। कभी उनकी कौमों की कब्र भी मिली है, आप देखिए उनके घर मिलते हैं, कब्रें उनकी नहीं मिलती, उनकी कब्रें नहीं मिलती, चाहे कुएं होंगे, घर होंगे, हड़प्पा होगा, हड़प्पा के रहने वालों की कब्रें कहां हैं, वो उसी मिट्टी के अंदर खाक बना के रख दी सारी। फरमाया मिट्टी ना रल मिल, तू मिट्टी मिट्टी दा बंदा, तू मिट्टी में चल जाएगा। फरमाया मिट्टी है फरीदा खाक ना निंदिए ते खाक जेड़ ना को, जीवनिया पैरा हेठा ते मोया हेठा हो। आप जब अभी तो वरना मर जाने के बाद आप इसी खाक के अंदर चले जाएंगे, अभी आप इसको रौंद रहे फिर आपको रौंदेगी और सदियों रौंदती चली जाएगी, सदियों रौंदती। कहे तू मुझे रौंदता था, ले मैं तुझको रौंद रौंद दिखाती हूं मैं क्या चीज। फरमाया कौमें हो गई और तुझे एक रसूल को इन्होंने जुटलाया, इन्होंने सारे रसूलों को जुटलाया। और फिरौन के बारे में अल्लाह फिरौना, एक अकेले फिरौन का नाम लिया है, आले फिरौन नहीं अल्लाह पाक ने कहा, बाकी कौमों के नाम लिए, यहां पर आकर अल्लाह पाक ने फिरौन आग कर सबकी कौमों के नाम है। फिरौन फरमाया कि वो भी था याद कर जो ना रब्बों को मुलाला कहता था, जो कहता मेरे से बढ़कर रब कौन है, तुम एक फिरौन नहीं हो। फिरौनों की तो लाइनें लगी हुई हैं। और पता है जब जिस वक्त फिरौन जा रहा था और मरने के लिए जा रहा था, किसके लिए जा रहा था, वो क्या समझ रहा था, मैं मारने के लिए जा रहा हूं। वो क्या समझ रहा था, मैं मारने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वो मरने के लिए जा रहा था और वो समझता था मैं फिर मार कर मैं वापस लौटूंगा, मैं आके यहां बैठूंगा। इनके इंतजाम और इनकी सोचें और सोने शहनशाह बादशाह मुतलक के इंतजाम और थे उसकी सोचें और। फरमाया चल जिसमें तू नजात समझता होगा मैं तुझे उधर ही शर में फंसा दूंगा।
یہ اللہ پاک نے فرمایا. کتنی باتیں آپ سب لوگ نیکیاں سمجھ کے اور ان کے اندر خیر سمجھ کے جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. پھر کہتے ہیں کاشف جی کو وظیفہ بتاؤ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, میرے کالے کرتوتاں نے مینوں دتا پھساؤ کر دے وچوں ربا. نہیں نکلنا, اب نہیں نکلنا. فرمایا تیرا میں کرتا ہوں علاج. یہ قوم میں اسی طرح ہی ہے. آپ یہی سوچ کر آئے تھے پاکستان بن جائے گا, اسلام آ جائے گا, اسی بھی موجہ کریں گے سارے کر گا, پھر آ کے پھنس گئے فرعون کی طرح بھاگے ادھر ادھر. کوئی پلان نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں. فرمایا بن گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایننا, کیا ہم پہلی دفعہ خلق کرنے سے تھک گئے تھے؟ اللہ نے یہ فرمایا. بیوقوف اللہ پاک نے فرمایا مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ بنانا بندہ سوچی جاتا ہے یار یہ گھر کیسے بناؤں. ایک ماڈل جب بن گیا کسی کا, یار اس طرح کا ادھر بنا دو, چلو ختم. اللہ نے فرمایا پہلی دفعہ میں تھک گیا تھا جب میں دوسری دفعہ تجھے نہیں بنا سکتا. پہلی دفعہ بھی تو پانی سے ہی آیا, تو مٹی سے ہی آیا, اب بھی پانی اور مٹی سے تجھے نکال کے دکھاؤں گا. ہم تھک گئے, ہمیں بھول گئے, یا میرا حافظہ اللہ کہتا نہیں تیرا رب فلا تنسا, قرآن مجید میں آتا تیرا رب کبھی بھی نہیں بھولتا. اللہ نے فرمایا میں بھول گیا, میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں کہوں یار میں اس زمانے میں بناتا تھا مشین, اب مجھے بنانی نہیں آتی. اے مشین ہے کیا, یہ تو ہمارے حکم کے ذریعے سے مانتی. فرمایا ہم اس کو کر دیتے. اور فرمایا بل ہم فی لبس من خلق جدید, یہ تو کر رہے ہیں نا شبہ نہیں. تجھے میں جب خلق جدید کر کے دکھاؤں گا تجھے لگ پتا جائے گا, پہلے سے بھی زیادہ بیٹر بن کے سامنے آ جائے گا, اور بہترین کو دوں گا. اب تو ہو گیا نا بڈھا, خراب ہو گیا, بیمار ہو کے تیرے اندر ختم بیماریاں پوریاں تجھے کر دیا ہے, کون کر کے بڑا توانا کر کے لے کر آؤں گا, شیر جوان بن کے سامنے آئے گا. پھر تو شیر جوان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا. بھی اس وقت تو چلو تو باڈی بلڈر نہیں تھا, آپ بھی شکل دیکھ لے, اب چھڑا مجھ سے کس طرح اپنے آپ کو چھڑا. فی لبس جدید, ہم تجھے ایک نئی شکل دے کر لے کر آئیں گے, بڑی قوی اور توانا. اس دن مجھے بتائی نا, اب تو کہتا ہے مجھے خدا گرفت میں لے لے میں دیکھ لوں. اس دن مجھے زیادہ طاقتور بنا کے تجھے اپنی پیش کروں گا, اور میں کہوں گا لے مجھ سے پھر تو کس طرح. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اخیر نہیں ہو گئی قرآن مجید میں. فرمایا خلق ہم نے تجھ کو کیا, تو تو کیا جانتا ہے کہ تیرے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں, ہم ہی نہ جانے اس کو. خلق کر کے میں ہی نہ جانوں, اور تیرے میں صدقے تیرے قربان, تیریاں سوچا تیریاں پروچا ہے. میں نے یہ سوچا, آئی تھنک ہے, آئی تھاٹ ہے جی, میری اپروچ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا تیرا ماننا کہنا اپروچ سوچ تھنک ہے کیا ہے. تو اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. میں خلق کروں تو تیرے اندر ہی اٹھنے والی جو بھاپ ہے, کھانا میں بناؤں, سارا تیار کروں, کھانے کے اندر سے نکلنے والی جو بھاپ ہے اس کی خوشبو سے مجھے پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہے. یہ جو بھاپ ہے آپ کے اندر جو بنی ہے, بریانی پکاتے پتہ نہیں لگ جاتا بریانی ہے, قورمہ بناتے پتہ چل جاتا یہ قورمہ ہے, سب کو پتہ چلتا ہے. وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ سارا. فرمایا تیرے اندر ہی پافا اٹھن, گند بڑھا دیا, نجاست اٹھی تیرے اندر سے, گند اٹھا, وسوسے اٹھے, میری ذات کے بارے میں تیرے خیالات اٹھے, بھی پتہ نہیں کیا سنتا ہے کہ نہیں سنتا, چپ بیٹھا ہے, بولا ہے, پتہ نہیں اللہ تو کہاں ہے, اتھیسٹ بولیا, اگنوسٹک بولیا, خدا نے اڑا کے رکھ دیا. دریگے زبان بند رکھ. اور مومن بے یقین, تو وہ مومن ہے جس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے, تو بھی اپنی زبان بند رکھ. شکوے پہ اتر آیا, خدا نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے سے وہ کر دیا, جزا فضا کر دیا ہے, کاش کے گویا کے چون کے چناچے. فرمایا تو کرے گا ما توسوس بہ نفس, میں تو تیرے اندر اٹھنے والی ساری باتیں جانتا ہوں, اور وسوسے اور گند کی نجاستیں اور تیرے خیالات. رات کو جب تو پلان بناتا ہے, دن کے اندر جو تیرے پلان, میں بے خبر ہوں. یہ نجاست جو خیال تو نے اپنے دل میں اٹھایا نا کہ اللہ کیسے کر لے گا, میں نے سن لیا. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اخیر نہیں کر دی. فرمایا تو نہیں اپنے آپ کو اتنا جانتا جتنا ہم تجھ کو جانتے ہیں. تو نہیں اپنے یہ شارک سے یہ نزدیک تار. اللہ نے فرمایا اللہ یہاں سے یہاں تک, نہیں, یہ فلسفہ نہیں. فرمایا تو نہیں اپنی ذات کو اتنا جانتا جتنا ہم تجھ کو. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے, لوگ جنگلی کا ڈھونڈن جانتے ہیں, لوگ خدا کو جنگل میں گفاؤں کے اندر اور غاروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. خدا ویرانوں میں سنسانوں میں رہتا ہے, صحراؤں میں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے چلا کر کے آؤ جی, فلانا بزرگ فلانی غار کے اندر چلا کر کے گیا. اللہ نے کہا کیڑی غار ہے, چلا بزرگ نحن اقرب, ہم ہیں اقرب الیہ من حبل الورید. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے, لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جانتے ہیں.
جنگل کس لیے ڈھونڈتے جاتے ہو؟ یار تو تیرے پاس بیٹھا تھا، ابھی کیا ابھی سن کے ابھی لے لے جواب، ابھی کیا تیرے لیے کوئی مشکل ہو گئی؟ ہر دعا کا جواب آتا ہے. میں خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں، اور یہ میری بات آپ لکھ لیں اور پتھر پہ لکھار کر کے اگر میں آپ کی جگہ پر آپ کے اندر کے حال کو بتاتا، میں آپ کو بتاتا کہ ابھی تم نے دعا کی اور ابھی تمہیں یہ جواب آیا. میں جانتا نہیں ہوں نا آپ کے انہ علیم بذات الصدور، اپنا ہی بتا سکتا ہوں. ہر ریجیکٹ کا بھی اسی وقت دعا، اسی وقت ریجیکٹ نہیں مانی، پینڈنگ جواب آ جاتا ہے کہ اگلے جہان کے لیے رکھ دی تیرے لیے، ایکسیپٹڈ فرمایا قبول ہو گئی اسی وقت. کبھی زندگی میں میری پوری میں وقت نہیں آیا جب سے میری ماں نے کہا کہ وہ تسمہ جو باندھتی وقت بچپن میں اسے کہا کہ تسمہ باندھ رہی تھی، اسے کہا پتر تیرا تسمہ ٹوٹ گیا نرسری کلاس میں، جا کے خدا سے مانگی. میں حیران ہو گیا اس وقت کا. جب سے میں نے کہا ریجیکٹ، تیری دعا غلط، بالکل نہیں کسی کام کی دعا. ایسی دعائیں کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی چیزیں مانگتے ہوئے؟ ایکسیپٹڈ، ٹھیک ہے عنایت کریں گے، پینڈنگ ویٹ کرو، کر دیں گے، ابھی مناسب موقع نہیں تمہیں دینے کا. تم اس چیز کا مس ہینڈل کرو گے، غلط استعمال کر لو گے. جس وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے تو گھر والے جلدی جلدی پستولے اور ہتھیار چھپا لیتے، ایک غصے کی حالت میں کسی کو مار کے اپنا برباد کر کے جیل نہ چلا جائے. فرمایا ہم کرتے ہیں تجھے اب اور پھر ہوگا کیا تیرے ساتھ یہ ہم بتا دیتے ہیں. 2 فرشتے تیرے دائیں اور بائیں ہم نے لگا رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الیمین و الشمال قعید، جو تیری ساری باتوں کو لکھی جا رہے ہیں. نوٹڈ، میں تو کر ہی رہا ہوں نا. وہ بھی 2 بندے کدھر بٹھا دیا کدھر بٹھا دیا. فرمایا یہ تجھے نوٹڈ کریں. اللہ کا فرمایا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تیرے اور خیال تیرے منہ سے نہیں نکلتا جو یہ اسی وقت لکھ نہیں لیتا. تو کیا سمجھتا کہ اندر آئی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں میں نے بندے تیرے اوپر 2 لگا رکھے 24 گھنٹے، اور تیرے دل کا حال بھی وہ جانتے ہیں اور سارا کچھ جانتے ہیں تیرے اندر کی چیزیں. اور پھر ہوگا کیا، یاد میری یہ بات رکھ لے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. یہ میں تجھے ایک بات بتا دوں، قیامت اس وقت ہی آ جانی ہے جب تجھ پہ موت کی بے ہوشی چھا جانی ہے. نبی علیہ السلام نے جس وقت ہوا تو غشیاں طاری ہوں نبی علیہ السلام کو، تو آپ ماتھے سے پسینے صاف کریں اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے. فرمایا ہائے موت، تو نے کسی کو معاف نہ کیا، نبیوں پر بھی تو غشیاں طاری کرتی. 7 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی ہوئی، 7 دفعہ. صحابی لا کے 7 کنووں سے پانی حضور کے اوپر ڈالیں، ٹپ لوہے کا حضور کو بنا کے دیا، اس کے اندر بٹھایا، بخار تیز چڑھ گیا نبی علیہ السلام کو. آپ کو ہو اور ٹھنڈے پانی کے ڈال نبی علیہ السلام چہرے پہ پھیرے. ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی. بیوی عائشہ کہتی میں سوچتی میں نبی کی بیوی میری جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکرات موت دیکھی میں خیال ہی بلا دیا، یہ تو ہونا بڑا کام سخت ہے. ماتھے پہ تریلیاں آ جانی تجھے فرشتوں کو دیکھ کر، تیرا تو رنگ ہو جانا فک، تیری تو میں آ کے رگوں کو ڈالوں گا ہاتھ. ابھی آپ کے دل کی رگوں کو کوئی بندہ آ کے ہاتھ ڈالے آپ ویسے ہی مر جائیں گے اس کے ساتھ. فرمایا آتے ہی ملک الموت تیری رگوں کو ہاتھ ڈالنے کا، تیری میں کہتا ہوں اس طرح دبائے گا تیری جان نہیں نکلی، دبا کے شاید نکال جس طرح تھن سے دودھ نکالتے نا، اس طرح تجھے تیری اندر سے تیری جان نکالیں گے اور تیری اس وقت بنتی ہوں تجھے پتا چلے گا کہ موت کی سختیاں ہوتی کیا ہیں. اور تو جس قیامت کا انکار کرتا ہے تجھے اسی وقت سمجھ لے یہ موت نہیں آئی، یہ قیامت آ گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے وہی قیامت ہوتی ہے، اس کے لیے تو قیامت آ گئی، کیونکہ قیامت نامہ اعمال کا بند ہو جانے کا نام ہے. جب نامہ اعمال ہی بند ہو گیا، کام کرنے کو کچھ نہ رہ گیا، معافی تلافی کوئی نہ رہ گئی، گناہ ثواب کوئی نہ کرنے کی بندے کے، اس پہ تو قیامت آ گئی. وہ اب مر جائے یا قیامت کے قریب جا کے مر جائے، حساب تو شروع. فرمایا تیرے لیے فرمایا آ جاتی موت. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ شے جس سے تو کبھی بھاگا کرتا تھا، آج گھیرے میں آ گیا، آج میرے گھیرے میں آ گیا. فرمایا نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، پھر یہی نہیں ہوگا یہ قیامت چھوٹی، پھر ہم ایک بڑی قیامت برپا کریں گے. اور کیا ہوگا؟ نفخ فی الصور، بگل بجے گا بگل. آپ تو بگل پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں، یہ ٹان ٹان پاں پاں. آپ خود شادیانیوں کو سننے کی عادت ہے نا، صبح ہی کا مولانا صاحب پڑھے اسی ہاتم واحدہ. میرے دل نے کہا کیا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، لوگ کہتے چیخ. فرمایا چیخ چوخ کوئی نہیں، ایک ڈرونی گرج ہو کر کے ہو گئی ایک بڑی، اور ایک دم ہی سارا کچھ تباہ. دل دہل جائیں گے، ماں کے بچے پیٹ سے گر جائیں گے، حاملہ جانور اونٹنیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی، زمین و آسمان ہل جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا ہونا. کل اہن المنفوش، پہاڑ اڑ جائیں گے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ کاموں میں مصروف ہوں گے جس وقت قیامت آنی ہے، اس طرح نہیں آنی کہ آسا 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 اچانک۔ حضور نے فرمایا آدمی سودا خرید چکا ہوگا، پیسے تھام کے کپڑے کے دے رہا ہوگا، جس وقت پکڑا جائے گا آدمی، سن لیں یہ ساری ستر منڈی، آدمی گھاٹ پر اپنے جانور کو دیہاتی پانی پلا رہا ہوگا، جانور پانی میں منہ ابھی ڈال رہا ہوگا، قیامت اسی وقت آ جانی۔ عورت گھر میں بیٹھی چھری سے کوئی چیز سبزی کاٹتی ہوئی اسی وقت قیامت آ جانی۔ فرمایا اچانک تیرا رب تجھ کو پکڑ لے گا، تیرا رب گھاٹ میں میرے ساتھ۔ فرمایا میں گھاٹ میں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں بندہ کب میرے شکنجے کے اندر آتا ہے، کب میرے شکنجے کے اندر آتا ہے، جو میں نے قانونی شکنجہ بنایا نا ویسے تو شکنجے میں ہے۔ فرمایا ایک میں نے شکنجہ بنایا ہوا ہے، تجھے جس طرح چوہے کو نہیں آپ اتار لیتے اس کے اندر، فرمایا تجھے میں تیرے جیسے چوہے کو اس کے اندر اتار لوں گا۔ فرمایا اور پھر ہم اس دن ایک بڑی قرض اٹھائیں گے، یہ تو چھوٹی قیامت موت کا، اور پھر فرمائیں گے ذالک یوم الوعید، اور دیکھ وہ قیامت جس کا تو کبھی انکار کیا کر، دیکھ قیامت پہ قیامت برپا ہو رہی، پہلے تیری موت ڈال کر قیامت کی، اب دنیا پہ قیامت کی، پہلے تیرے وجود پر قیامت لے کے آیا، پھر جہاں تیرا وجود رہتا تھا نا اس پہ قیامت لے آیا، اس آسمان پر قیامت لے آیا، سارا زمین و آسمان۔ رسول اللہ نے فرمایا ادھر سے اس زمین اور آسمان پکڑ کے دونوں کو ہلا کے اس طرح سے آپس میں ٹکرا کے مار دے گا اور چورا چور ہو جائے گا، اور غصے سے پھر بولے گا اپنے جلال کے اندر لمن الملک اليوم۔ صحابی کہتا میں نے سنی جب نبی علیہ السلام کی یہ بات، تو قریب تھا حضور کھڑے تھے جب جمعہ پڑھا رہے، کہتا میں نے کہا لگے حضور پاک منبر سے گرنے، اس قدر نبی پہ لرزہ اور خوف طاری ہو گیا۔ فرمایا لمن الملک اليوم، خود ہی غصے میں کہا یہ کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ کون کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں فرعون ہوں اور میں اس طرح ہوں، تو میں مانتا نہیں تیری بات کو، اور میں تیرے قرآن کو نہیں جانتا، اور ہمیں شریعت نہیں چاہیے، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ یہ کس نے باتیں کی؟ یہ کل کی باتیں، یہ پرانے نبی کی باتیں، یہ ذالک اساطیر الاولین، یہ افسانہ ہے۔ کون ہے؟ بولی تو صحیح۔ لمن الملک اليوم، پھر کہے خود ہی للہ الواحد القہار، جرت کسی کی، میں ایک اکیلا کنٹرولر اور ڈکٹیٹر اس کائنات کا، صرف میں ہی چلا سکتا ہوں، میں ہی اس کا حاکم ہوں، میری حاکمیت کے سامنے کوئی بولے؟ اڑا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجات کل نفس معه سائق و شہید، اور سونے قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تجھ کو میں اس طرح نہیں لے کر آؤں گا، تو نے میرے کلام کے ساتھ بدتمیزی کی، کلام کے ساتھ بدتمیزی کی، تو نے انکار کیا، زندگی میں اس کو پڑھا نہیں، نہ تہجد کے اندر نہ فجر کے اندر تیرے گھر میں بند رہا نا قرآن مجید، تیری حرام کی اولاد جو حرام پیسے میں پڑھی، اور تیری بیوی اور تیرے بچے اور تیری مائیں بہنیں بیٹیاں، تو نے ان کو بڑے غفلت میں لائے رکھا نا، چلو جی فلاں جگہ سارے پکنک منان جانے ہیں، سب کو تو ہی لے کر جاتا تھا نا، آجا ہارڈیز سے روٹی کھانا لیا تھے، KFC تے کھانا لیا تھے جناب، کھانا لے تھے جناب، سرینا میں ہم نے باٹی کھائی تھی، آدر وجات کل نفس، ہم تجھ کو لائیں گے معه سائق و شہید، تجھے ہانک کر لائیں گے جس طرح کتے کو ہانک کر لایا جاتا ہے، تجھے لے کر آئیں گے، سائق ہانک کے مار مار کے لے کے جانے والا، وہ شہید، اور ایک تیرے اوپر وہ ہوگا جو تیرا نامہ اعمال پڑھ تیرے پیچھے پڑتا جائے گا، چل خدا دیا بھاگیا، تینوں کھچ کے وہ کھینچانا نہیں بارگاہ میں، فرشتہ پڑھ کے کہ یہ کہ میرے جرم کا تو 100 وارنٹ جاری نہیں ہوئے، اور تیرے وارنٹ جاری ہوئے، خدا نے کہا تجھے 302 کیس میں ہم نے پکڑ لیا، چل کھینچ کے، وہ پڑھ سنائے گا، تو وہ ظالم تھا، یہ کیا کرے گا؟ یہ کھینچ کے لے کے جائے گا۔ فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد، یا اللہ کاشف ایمان لایا، گناہگار اور بدکار اور روسیا اور اللہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا، میں ایمان لایا، میں عمل نہیں کر سکا، میں تیری بات پر ایمان لایا، مجھے نہ پھنسائیں اس میں، مجھے اس طرح نہ کریں گے اللہ۔ فرمایا لقد كنت في غفلة، یہ وہ مرض ہے، میں اس عمر سے 24 گھنٹے کہتا ہوں، اور اس کے لیے مرشد چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں تو بیٹھ اور مرشد کی باتیں کرتا ہے، اور سنو مرشد کے بغیر تمہیں رستہ نہیں ملنا، کسی کے ساتھ جڑ جاؤ، مرشد، میں یہ ٹھگنے والے مرشدوں کو مرشد نہیں کہتا، مرشد ہے، رشد ہے، ہدایت، یہ میں وہ مرض ہے جس سے میں کہتا ہوں یا اللہ ہر مرض دنیا کا تو نے مجھے اگر لگا دیا ہے، کوئی ڈائبٹیز کینسر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جانا چھوڑ کے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بادشاہ کے سامنے چلے جانا ہے، شہنشاہ کے پاس جا کر سارے روگ دور ہو جانے، مزے آ جانے، کھانا پینا موجے، یہاں تو ڈاکٹر بند کیا، آپ کا مصیبت بنائی پڑی زندگی، ادھر گھاٹے تک اتارا پڑا ہے، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، زندگی یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ جس جینے کے ہاتھوں ہم مر چلے، یہ کوئی جینا بھی کوئی جینا ہے؟
فرمایا یہ مرض صرف مجھے، میں کہتا ہوں صرف اسی ایک مرض سے میری دن رات صبح شام روز اللہ سے 24 گھنٹے ہر وقت 24 گھنٹے میری یہی ہے، بیت اللہ سے ملتزم سے آپ سب اس میں، اور یہی ایک فرمایا لا قد کنت فی غفلت من ھذا، تو غفلتوں میں پڑ گیا تھا۔ غفلت کا مرض جس کو لگ جائے نا وہ تباہ ہو گیا۔ اور مرشد اس ایک کام کے لیے دنیا میں آتا ہے، اور وہ مرشد اگر وہ کام نہیں کرتا تو وہ مرشد نہیں، وہ کتا ہے، خنزیر ہے، وہ لٹیرا نوسر باز اور راہزن ہے، وہ رہنما نہیں، وہ مرشد نہیں جو تمہیں یہ نہیں سمجھا سکتا۔ ایک چیز مرشد اگر سمجھا رہا ہے تو وہ سب سے بڑا مرشد ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے مرشد کی پہچان دس ہے، ایک ہی پہچان، مرشد وہ جو تمہیں یہ کہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑھایا۔ مرشد کہے گا غافل نہ ہوئی خدا تو، غفلت، نماز ہے پڑھ لیں گے، ذکر ہے کر لیں گے، فلانا ہے تو کر لیں گے، اللہ سے منہ موڑ، غفلت۔ کافر نہیں ہوا، مانتا ہے عقیدوں کو، سب کچھ کرتا ہے، غفلت کے اندر پڑ گیا۔ قرآن نے 17 نے پارا شروع ہی کیا کہ وقت تیرا حساب کا وقت قریب آ گیا، حسابہم وفی غفلت مورزون، وہ غفلتوں میں پڑے رہ گئے، پتہ ہی نہ چلا، اپنے کام میں مگن ہے، کمائی جا رہے ہیں، روٹی 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 روٹی، اولاد برباد ہو گئی، بیوی برباد ہو گئی، بچے برباد ہو گئے، ان کی نہ تعلیم نہ تربیت نہ خدا کا کلام نہ حدیث شریف، گھر میں کچھ نہیں، آیا روٹی ٹھونسا ٹھانسی، 4 گالیاں بیوی کو دی، 4 بچوں کو دی، اے سی چلایا، آن کیا، ہیٹر چلا کے اتنے غفلت ہے کہ سو گیا۔ صبح گیا تو پتا کوئی نہیں بچوں کو کہ ابا سو رہا ہے، ان کو نہیں پتا لگا، شام کو یہ آیا تو بچے سو رہے، ماں نینی کیور پیڈی کیور کنجری بن گئی، ماں کنجری بن گئی، رنڈی کال کر جیسے کپڑے ماؤں کے ہو گئے۔ کبھی ماں یہ ہوتی تھی جس ماں کا اس طرح تنی بویں بنی ہوئی ہوں، گازے لگے ہوئے ہوں، نیل پاچے رنڈیوں کی طرح لگی ہوئی ہوں، اس ماں پہ رحم کرنے کو دل کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہیں، بچے کو پتا ہے یہ رنڈی ہے، وہ میں نے ابھی نرگس کو دیکھا، بھی یہ دیکھ رہا ہوں، ایک میری مشوق ہے اس کے ساتھ، یہ تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ ماں کی ہوتی تھی کسی زمانے، بچہ جان کے نڈال ہوئی ہوتی تھی، ماتھے پہ پسینے آئے ہوئے ہونے ہیں، ادھر گالوں کے اوپر ماں کی جھڑیاں پڑی، بڑی ماں، بچے کو دیکھ کے ترس آ جانا میری امی ہے، ظالم بچہ نہ ہو، کوئی حرام کا مال کھلا کے نہ پالا ہو، بچے کو کیسے خطبے دینے ہیں ہم نے کہ والدین کے ساتھ کرو۔ جگ ہوتی آئی مائیں، جب بھی بچہ جن لیتی ہے نا، ماں کے پیٹ سے ایک نول نکلتی، نول جس کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے، جس سے تو خدا وہ ہم کاٹ دیتے ہیں، پر وہ کٹتی نہیں ساری زندگی، میری بات یاد رکھ لینا، وہ کٹتی کوئی نہیں، وہ لمبی ہوتی جاتی ہے، لمبی ہوتی جاتی ہے، اس کو ڈھیل دیتی جاتی ہے، وہ اپنے مزے زندگی کے جہاں کہیں بھی کرتا ہے۔ امی نہیں بھولتی اس کو کسی صورت میں، ماں نے جو خمیر ڈال دیا تھا وہ نہیں بھولتی، وہ امریکہ افریقہ چلا جائے ماں کی نول وہاں تک جاتی، وہ مشرق کے آخری کونے پہ ہو ماں کی، مگر ماں کی نول وہاں تک جاتی۔ ماں قبر میں چلی جائے نا، یہ باہر دنیا میں پھرے، ماں کی نول اس کے اندر ہے۔ آپ کیسے کہتے بچہ ماں کی بات نہیں مانتا؟ اللہ اللہ اللہ، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ مجھ سے کہتے والدین کے خطبے میں، ماں کسی صورت میں بچے کے اندر سے نکل ہی نہیں سکتی، ماں تو نکلی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے، ادھر بھی اسے نبی ہو کر کہا اللہ مجھے اجازت دے میں ماں کی قبر پر چلا جاؤں، پتا تھا میری ماں پہلے چلے گی، جا کے نبی لگ جا کے روکے آئے اپنی ماں کی قبر پر، صحابہ کو چلے ہٹ جاؤ مجھے رونے دو، ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، آپ کہتے ہیں ماں باپ، آپ کہتے ہیں آپ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، ماں نہیں ہے۔ ابا کہتا ہے میری بات نہیں مانتا، تو کنجر پیو نہیں، کنجر ہے تو، تیرے جیسا رنگ باز اور رنگ ساز اور حرام خور آدمی جس کے 36 روپ اور گرگٹ کی طرح تو دن رات میں بدلے، تیرے جیسا آدمی جب باپ نہیں ہوگا، نیک باپ متقی، ٹوپیاں رکھی، تہجدیں پڑھنے، لڑکا اگر دیکھتا ہے کہ ابا جی تہجد کے وقت رو رہے ہیں، ابا ساتھ لے کے نمازوں میں جا رہا ہے، پتر حرام تیرے باپ نے کدی نہیں کھایا، تو بھی نہ کھائی میرا پتر، سمجھ گیا نا؟ اللہ کی اطاعت میں مصروف لڑکے کا دماغ خراب ہے کہ فرما بردار خدا کا باپ، فرما بردار خدا کا لڑکا نافرمان ہو جائے۔ آپ الٹی باتیں مجھے کہانیاں سناتے ہیں یہاں پر آ کر کے، جائیں جا کے اس قرآن کی روشنی کے اندر آپ پڑھیں خدا اس کے اندر کیا کہتا ہے۔ فرمایا تو غفلت میں تھا، ہو من ھذا، اس سے تو تھا غفلت، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، اوے آنکھیں کھول کے مل مل دیکھ، دینا دیارا آ گیا کہ نہیں؟ ہو آ گیا۔ دشمن پہ جب قابو پہ آلے تو کہتا تھا اوے سانو کدی لب کے دیکھی کتے رستے سے انسان ڈک لیں، اللہ نے کہا لے ڈک لے تینوں سے میں، فکشفنا عنک غطاءک، مل آنکھیں فبصرک الیوم الحدید، تیری نگاہ آج پہلے چاہے اینک لگا کے جوانی میں بڑھاپے میں کمزور کر کے آیا تھا، فبصرک الیوم الحدید،
तेज कर दी मैंने आज तेरी निगाह, देख वो मुजरमों की लाइन, तू अकेला नहीं, वो देख। हुजूर ने फरमाया मशरक का आदमी क़यामत के दिन मगरब के आदमी को देखेगा, वहां तक लाइनें लगी हुई होनी, अल्लाह पाक ने वहां तक लाइनें, मुजरमों की लाइनें लगी हुई होनी है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान पे तो बड़ी बड़ी, क्यों उसे नजर तेज करनी कि सारे मुजरिम एक दूसरे को देख लें, क्योंकि सारे मुजरिमों ने जुर्म करते वक्त इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफज नहीं किया था। एक जैसे बरेलवी, देवबंदी, शिया, अहले हदीस, नासबी, राफदी, सब कंजर के कंजर इकट्ठे हुए थे, पार्टियां बचाते थे, शरीयत नहीं बचाते थे। इनके सामने बदला गया जुमा, कैसे हो गया, और फिर बोले नहीं और एहतजाज नहीं किया, और एक अगर बदल गया तो बाद में फिर बार बार सबको हुकूमतें दे दे के देखा कि बदलते कि नहीं बदलते। कौन सी जमात इक़्तिदार से बाहर रही, फिर कोई डिक्टेटरों के कंधे पर चढ़ के बैठी रही, कोई डिक्टेटरों के बगैर चलती रही। फरमाया तेरे साथ हमने कर दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वकाला करीनो हाजा माला दैया अतीद, और उस वक्त वो जो साथ आएगा ना अल्लाह की बारगाह के अंदर, शहीद जिसका मैंने पीछे जिक्र किया, जो पढ़ता हुआ आएगा, वो अल्लाह की बारगाह में लाकर कहेगा, उसका साथी कहेगा लीजिए ए मेरे अल्लाह, लीजिए ये हाजिर है जो कहता था कि मैं कभी बारगाह में नहीं जाऊंगा। कौन? अल्लाह। फरमाया अल्लाह कहेगा ला अतीद, पकड़िए अपना मुजरम, ये कहता था हम ले आए आपके बैज लगे हुए होने, हम पकड़ के ले आए, स्पेशल फोर्स इंटरपोल फरिश्तों की पूरी दुनिया में घूम रही, ये इंटरपोल क्या कर सकती। वहां से शहनशाह को हुक्म हो तो बरतानिया कहता हम नहीं पकड़े, पकड़ा कैसे नहीं है, लीजिए अपना मुजरम, आपने हमें जो शहनशाह मुअज़्ज़म हुक्म दिया था कि मुजरम को ढकेल करना, ले आए हम इसको। अलकिया फी जहन्नम कुल्लु कफ्फारिन अनीद, हुक्म होगा दोनों फरिश्तों को, मेरे पास क्या लेकर आए इसको। इतना शहनशाह नाराज हुआ होगा, इतना। 4-5 मौके ऐसे आए, उनमें से एक मौका बहुत खौफनाक का है, वो मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि या अल्लाह काशिफ को हिसाब के वक्त बुला लें बस। फरमाया 2 काम मैंने नहीं करने ऐसे बंदों से नाराज, ला यंज़िरु, एक तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, और दूसरा ला यतकल्लमु, और मैं बात भी नहीं करूं, ये उनकी हो रही बात, अल्लाहुम्मा ला तजल मिनहुम, हमें उसमें से ना करना। बुलाना, हिसाब भी रखना, सामने खड़ा भी कर लेना, पर दामने रहमत में बुलाना। हिसाब किताब का रजिस्टर रखी, मैं इनकारी नहीं कि खोल, पर मैं तुझे कहता हूं खोल ली ना, अल्लाहुम्मा हसाबन हिसाब यसीरा, आसान कर दी, खोल ली ना। बुलाई, मुझे इससे डर, क्योंकि बुलाएगा तो रहमत करेगा, देखेगा तो मेरी हालत जार पर रहम आएगा, उसको देखेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, यार ये क्या बात हुई। वो उसे कहा बाहर से ले जाओ इसको, ले जाओ उसको। फरमाया हम उसको अल की याफी जहन्नम, लाए क्यों हो इसको मेरे लिए, इसको जहन्नुम में डाल दो, कफारे अनीस, सरकश जालिम, बगावत की थी तूने हमारी, बागियों के साथ कोई बात नहीं करनी, बगावत की। फरमाया मन्नाइन लिल खैरे मोतदिन मुरीद, अल्लाह 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 अल्लाह, दुनिया में हर एक को रोकता था, इधर ना जाओ जी, ओए ये जमात ठीक नहीं, ये पार्टी ठीक नहीं, फलाना नहीं ठीक है, हर बात में ओ अल्लाह की राह में ना खर्च करो, ना दिया करो मौलवियों को, ये तो खा पी जाते हैं सारा कुछ, ओ छोड़ यार, मैं भी पहले देता था, ये जमात ये मौलवी अपनी पराठों पे। मन्नाइन, फरमाया मना करता लिल खैर, हर एक को कहता शरीयत का जमाना नहीं रहा जी, पुरानी होगी शरीयत, मन्ना लिल खैर, हर खैर जो अल्लाह ने पैदा किया था शरीयत और दीन के हवाले से, उससे रोकता रहा। बैठा बैठा यार इकट्ठे चल दे, फिर बाद में नमाज बाद में पढ़ ली, नमाज बाद में पढ़ ली, फरमाया नमाज बाद में सुन लें, या लैतनी कुन्तो मुत्तखिज़ खलीला, सबसे बुरा वक्त ये है, ये मैं आपको कहता हूं, इस पे मेरा जुमा जी चाहता था लग पड़ाऊं, के फरमाया उस दिन इंसान कहेगा हाय मेरे यारों की ये मुंड मंडली हरामजादों की मेरी साथी ना होती, मैं इनको यार ना बनाता। तहज्जुद कज़ा करा दी, रात को ताशें खेल रहे हैं, हम फोक एंड नाइफ पिज़्ज़े चल रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, कुछ फजर का ख्याल नहीं, कोई तहज्जुद नहीं, को कभी नहीं लेकर गया, कभी आपको लेकर गया। ये सारे जो ईरानों के साथ जी आज मैं दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, मैं एक बंदे को कभी यार आ जाओ दीन के लिए, शेख हमारी आज दावत है, और लानत तेरी इस दावत पर, तेरा खाया हुआ वो पेशाब और पखाना बन के निकल जाना है, दीन की बात सुनने के लिए पेशाब पखाना, ये तेरे लिए रहमत क़यामत के दिन बन जाए। किसको किस पर तरजीह दी? फरमाया नेकियों पर गुनाहों को तरजीह दी, और वक्त को पास करने और किल करने पर तरजीह दी, उसको तरजीह दी, वक्त जाया कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया। फरमाया हम लेकर आएंगे,
فرمایا اس کے بعد کیا؟ معتدل مریب. فرمایا دوسرا عیب اس کے اندر یہ تھا ہر بات میں شک. یہ کس کے لیے؟ یہ ایگنوسٹک، لا دریت کے مقام پر اللہ ہے کہ نہیں ہے جی. ماری چانڈ بندے نے اس کے منہ پر ہے کہ ماری، انہوں نے کہا چانڈ ماری کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. محمد نے پھر جواب تھپڑ سے دیا نا. انہوں نے کہا کی پتا تیرے جگہ تو میرے چانڈ کیوں ماری؟ انہوں نے کہا چانڈ کیوں نہیں ماری، تھپڑ کیوں مارا تو نے مجھے؟ فرمایا اس لیے مارا کہ پتا نہیں پتا کر کے لگا کہ نہیں ہے. کہتا لگا ہے. تو کہتا پھر کچھ ہونا ہی ہے نا. ہر بات میں شک کی شک ڈالی جانی، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، اللہ ہے کہ نہیں ہے. یار میں چکر میں نہیں پڑتا، مجھے پلیز کائنڈلی سر مجھے مذہب سے دور رکھیں سر. ایسے بھی لوگ ہیں جن سے میری بحثیں ہوئی ہیں یہ کالجوں یونیورسٹی کو، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میری عمر ہی گزر گئی ان کے اندر. اور سر جی مذہب سے دور رکھے مولوی ہمیں جو چھوڑ دے یار، ہمیں تو معاف کر دے، ہماری جان چھوڑ. اللہ نے کہا مذاق ہوئی ہے. مریب شک پیدا کیے، فلسفیوں کے پیچھے پڑا رہا ساری زندگی ہے جی، ساری زندگی. نہیں جی یہ ہونا کہ نہیں ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا. اب آمدی تیرا دماغ خراب ہوا ہے. امام مہدی آنا کہ نہیں آنا، وہ جنگ لگنی کہ نہیں لگنی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ مریب ہے. اللہ نے کہا حد سے زیادہ ہی سوچ لیا تم نے، تیری حد میں آج مقرر کرنا. آج تیرا شک کڈا میں، تیرا شک نہیں نکل رہا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ زی جا اللہ اللہ جعل ما اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ اس دن کل دنیا کو اپنا معبود بنائے پھرتا تھا. اللہ بھی تے اور بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بھی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں، امریکہ سے بھی مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک، اور جن جن کنجروں نے ساتھ دیا اب دیکھیں نا ساری جماعتیں شامل نہ. ایتے پڑی کہاں، گرا کہاں پتن جا کے. ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا میری تیاری کوئی نہیں. فرعون اور کذاب اور جھوٹے، امت کا وقت ضائع کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا. خدا کی زمین پر تم لوگ دجالیت کرتے ہیں. فرمایا ہم تجھے نبٹ لیں گے تیرے ساتھ، جو ایک خدا نہیں اور خدا بھی بنائے پھرتا تھا. کہتا تھا ان کو برا نہیں کہوں گا، ان کے ساتھ پہ چل کے آیا. فرمایا اللہ کہتا میں نہیں بنایا اکیلا، مجھے نہیں مان، میرے ساتھ اوروں کو بھی مانتا تھا. اوروں کو ماننا کیا ہے کہ یہ بھی مجھے نفع دے سکتے، اللہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی میرا بگاڑ سکتے ہیں. اللہ فرمایا یہ کر سکتا ہے. یہ بابوں کے پاس جاتے پھرتے جائیں، وہ تو بہت تھرڈ کلاس ہے. میں تو اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. جو جا کے پتھروں کے آگے سجدے کرتے پھرتے ہیں قبر، نو ناٹ ایٹ آل. میرا تو ان سے بات ہی نہیں. جائیں آپ جا کے کسی اور سے مناظرہ کریں. میں تو اس بت سرم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. میں تو اس دنیا میں رنگ و بتانے آزری جو ہے نا، یہ فلسفے، یہ بڑے بڑے فلسفی، یہ دانشور، یہ نقاد، یہ اینکر پرسن، یہ وہ جو آپ کو راہ مستقیم سے ہٹا کر کے الٹی راہوں پر یہ ملانے بہت پیچھے. یہ تو چھوڑ دینا، یہ تو مسئلہ ہی پتہ نہیں کہ ان کا ہے. مناظرت کرنے والا میرا تو مسئلہ ہی نہیں ان کے ساتھ، میرا تو جھگڑا ہی ان کے ساتھ ہے جو دنیا کے زندہ خدا ہیں اس وقت، اور وہ زندہ خدا بنے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ہیں خدا. میرا مسئلہ ان کے ساتھ ہے. میں تو شہین کو ممولے کو لڑا دینا چاہتا ہوں. میرا تو جھگڑا ہی اور لوگوں کے ساتھ ہے. ان کی جڑیں کھود کر ان کے اندر میں بم نہ رکھ دوں، ان کو اڑا دوں. میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. خدا کے مقابلے میں کوئی تہذیب برپا کی جائے، سیولائزیشن صرف خدا کی اور کلچر صرف خدا کا دیا ہوا بس. ہاں اس کا قرآن، اس کے بعد گفتگو نہیں ہے. جی آپ نے فلانے فلسفی کو پڑھا، میکسم گورکی کو پڑھا، اور نیچے کو پڑھا، جی بائرن کو پڑھا، جی حکسلے کو پڑھا. میں نے پڑھ کے اس کو کیا لینا ہے؟ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہک جاؤں گا؟ مجھے کیا، مجھے جان لیں یہ منزلیں، سمجھے؟ میں شکستہ پا کوئی اور ہے. میں تو نبی کے راستے کے چل چل کے پاگل ہو جاؤں اس راستے پہ. میری منزل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس طرح کسی میں بہک سکوں یہ مجال کیا؟ اپنے دل کو حوصلہ دیتا ہوں. اور کاشف علی ڈولنا، دنیا کی تہذیبیں اگر غلبے پر آ گئی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے. اور تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، جس نے حنین کے میدان کے اندر جب سارے اس کے یار بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اس سچا نبی میں ہوں. اکیلے نے کچر بڑھا دی ادھر. ساری دنیا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ گئی. کافروں نے ہجوم کیا، سرکار نے کیلے جرت والے شجاعتوں والے میری سرکار نے کیلے نے گھوڑا چڑھا دیا اور بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی دوڑ لگوا دی. گھوڑے کو قبر میں رکھا نبی علیہ السلام نے. میں سچا نبی عبد المطلب کا پتر، میں پیچھے ہٹ جاؤں؟
میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے جان لیں یہ منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں تو رسول اللہ کے نبی کے راستے کی میں خاک لوں گا. نبی کے حضور نے جو خاک آپ کے قدم مبارک سے اڑی، میں تو اس کو ڈپی ڈال لوں گا اگر حضور نہیں اس وقت مجھے ملے. خاک مبارک اتنی ہے کہ وہ خاک سر کا تاج بن کے دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا راستہ کافی. میں بہک سکوں، مجھے فلسفی پاگل کرے گا. کون سا سوشلزم اور کون سا ایڈم اسمتھ اور کون سا فوکو اور کون سا فائنمین اور کون سا چامر اور کون سا رولز جو اس صدی کا سب سے بڑا اس دور کا فرعون گزرا. اس رولز کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو فلسفے کو پڑھ کے دنیا میں رائج کر دو. وہ تھنک ٹینک جو اس کے ساتھ سارے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی مجال کیا ہمیں گمراہ کر جائیں. ہم تو نگاہ باز کی طرح رکھ کر اپنا دشمن پہچان لیتے. کیوں؟ محمد عربی نے آئینہ ایک دے دیا کہ یہ لے آئینہ کاشف، یہ آئینہ تھام کے رکھی، کبھی ہلنے نہ پائے. اس آئینے کے اندر سے دیکھی ہر شے تجھے پتہ چلتی جائے گی. خوبصورت شکلوں کے پیچھے سے تجھے مکروہ چہرے نظر آئیں گے. یہ محمد عربی کا دیا ہوا آئینہ ہے. جس طرح خردبین سے اڑے آئینے سے پتہ چل جاتا ہے یہ خردبین سے یہ جراثیم ہے، اور دے کر کے سنت رسول اور اپنی کتاب اللہ. فَأَلْقِيَاهَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اور فرمائے گا ڈال دو دونوں پکڑ کے اس کو اس عذاب کے اندر، عذاب شدید. فرمایا جہنم کے اتنے درجے ہیں، پر تجھ کو میرے انکار کرنے والے میں جہنم کے آخری درجے کے اندر بند کر دینا. میں تجھے آخری درجے میں تجھے میرا انکار والے کو نہیں بخشنا بخشنا. اور فرمایا کالا کرینہ ربنا ما تغیتہ ولکن کان فی ظلال بعید. لو سارا قصہ اس کنجر کا تھا. اس دن فرمایا ہمارے اس غضب کو دیکھ کر شیطان بھی چیخ اٹھے گا، کہے گا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ ہو رہا تھا. فرمایا اس دن میرے جلال کو دیکھ کر جس کا تو یار بنا پھرتا ہے وہ اس وقت کیا اٹھے گا، میں نے نہیں کیا جی، میں نے نہیں کیا اس کو، میں نے گمراہ نہیں کیا. فرمایا اس دن جس کو تو یار انہ عدو مبین، جس کے پیچھے تو اب لگ لگ کے انکار کرتا ہے، وہ اس دن تیرا انکار کر میں نے نہیں کیا جی، میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا اس نے بھی ساتھ ہی ہے. فرمایا وہ کہتا اس دن فرمایا. اور فرمایا اللہ کہیں گے یہ اس کے ساتھ لڑائی پڑ جائے گا، تو نے کیا، وہ کہے گا تو نے کیا. اللہ نے فرمایا ہم ان کے سیاسی لیڈر بھی لے کر آئیں گے، دینی لیڈر بھی لے کر آئیں گے، ملائے ملے بھی لے کے آئیں گے، پنڈت پروہت بھی لے کے، پادری بھی لے کے آئیں گے، جو کنجر منجر پروفیسر جو یونیورسٹیوں کے اندر لڑکوں کو گمراہ، یہ حرام زادے بھی سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے. فرمایا ہم اکٹھا کر کے لیکن سب کو آئیں گے، سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے. جو درس دیتے ہیں ان کو، یہ ہود بھائی، یہ ڈاکٹر مبارک علی، آپ کا سمجھتے ہیں، یہ باس جلال پوری، جو بکواس کرنے والے بکواسی لوگ، کتابیں ہیں ان کی، زہر کے ٹیکے جو آپ کے لڑکے لیتے ہیں اور نشے کے ٹیکے جن کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب مسلمانوں کی بیٹی کہتے ترانے پڑتی پھرتی ہے یونیورسٹی میں، جب لال لال لہرائے گا، جب لال لال کس نے جنی ہے؟ اس کا نام فاطمہ ہے. جنی کس نے ہے بتا؟ عورت تھی کہ کتیا جو اس کی حفاظت نہ کر سکی. آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ وہ کہتے جب لال لال لہرائے گا. آپ سوشلزم پہ خدا کہتے ہیں کہ خدا ہی نہیں ہے، کوئی کمیونزم کو پرچارک نکلی ٹری تھی. کون سی نانی تھی اس کی، کون سی دادی تھی؟ کوئی حرامزادوں کا خاندان تھا یا کنجریوں کا پیشہ کرتے تھے یہ لوگ کہ متقی لوگوں کی بیٹی تھی؟ کہاں سے آئی یہ لڑکی؟ کس نے برآمد کی؟ میں نے اور آپ نے برآمد کی. جن کے اس تہذیب کے ہاتھ چڑھا دی. اپنی بیٹیاں جن جن کے، اپنے پتر جن جن کے ان کو سوشل میڈیا لے لے کے پیسوں کا دیا، خراب ہو جاؤ، جن جن کے دین کو. فرمایا یہ بھی اکٹھے ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا دونوں کی لڑائی ہو جائے گی وہاں پر. اور ہم کیا کہیں گے؟ لا تختصموا لدی وقد قدمت علیکم بالوعید، اور جھگڑا بند کرو دونوں. میں تم دونوں کو پہلے تنبیہ کر چکا تھا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں، تم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا، اور تو اس کو گمراہ نہ کری. وہ تقریر نہیں کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں، میں تیرے بندے گمراہ کر دوں گا. فرمایا بند کر شیطانہ، تو نے بھی مجھے اس دن کہا تھا مجھے بلا نہ، پلیکھا نہ با، میں شک نہ با کہ پتہ نہیں اللہ کو کروڑوں سال پہلے کی بات بھول گئی ہوگی. فرمایا تو بھی چپ کر، تو بھی چپ کر، تو اس کے پیچھے لگا. اور تو نے مجھے اس وقت کیا کر گیا تھا میں تیرے بندوں کو اپنے پیچھے لگا لوں، کیا کہ گیا تھا؟ چپ، لڑو نہ. آج کیا ہونا؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اوہو، کہانی ختم کی نا یہاں پر آ کر کے. فرمایا ہم تیرا ساتھ پھر کیا کریں گے؟ آج ہمارے حکموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور تم میرے مخلوق ہو. میں نے کبھی مخلوق پر ظلم نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم نہیں کر لیا. اب میں نے کہہ دیا تم جاؤ گے، تم جاؤ گے. اس کے فرمایا
और उस दिन क्या होगा, यौमा नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलातुल यौम व तकूलु हल मिन मजीद। अल्लाह अल्लाह, उस दिन जहन्नम भर दी जाएगी। ये अल्लाह ने जहन्नम का नहीं, और उससे पूछा जाएगा क्या तू भर गई, तो वो कहेगी हल मिन मजीद, नहीं लिया और बंदे। फरमाया ये बात किस चीज की, ये जहन्नम की नहीं, अपने गज़ब के बारे में बताया कि मैं इतना करूंगा, मैंने आज इतने बंदे जहन्नम में फेंक दिए हैं, आज इतने बंदे मैंने जहन्नम में फेंक दिए, और जहन्नम तू भर गई। फरमाया मैं इतना सख्त हिसाब लूंगा कि मैं खुद डाल के कहूंगा तू भर गई, इतना साफ बंदा जहन्नम में जाना है, इतना बंदा। हज़रत उमर ने कहा 999 जहन्नम के अंदर, एक एक बचना है 1000 लाइन में से। फरमाया अल्लाह 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 व तकूलु हमिद, पर उधर यहां रुक गया, फिर गुस्सा बहुत दिखाया सारा। अब इधर रुक के कहता हुआ उज़लिफ़तिल जन्नह लिल मुत्तक़ीना गैर बईद, पर रुक जा, ये तो उसमें डाल देना। उस दिन फिर जो मेरे चाहने वाले थे, मेरे इकरार करने वाले थे, मेरे यार थे, मेरे प्यार थे, मेरे सोने, मेरे सज्जन, अब मेरी जाना देने वाले, माल देते, पैसे देते, दर्द सुन के ही मान लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, पर उन्हें ये नहीं कहूंगा ओ जन्नत है चले जाओ, नहीं, जन्नत को करीब कर दूंगा उनके कदमों के। चल के नहीं जाना, उसको क्या कहना, चल के जाए, हाँक कर लेकर जाओ, उसकी लंबी जहन्नम। फरमाया तेरे से कोई नहीं, तेरे तो मैं पाँव ना उठाने दूं, तेरे तो कदमों में बिछा दूं रेड कारपेट, फुल्ला ना सजा दूंगा तेरा, रात बसैरी है तो सेजा। फरमाया तेरे साथ मैं क्या करूंगा, छोड़, तुझे तो मैं कदम भी उठाने दूंगा, उजले बात जन्नत को तेरे करीब कर दूंगा, कदम उठाते अंदर बढ़ जाए, खत्म, तुझे कोई जहमत नहीं। उसको जहमते ही जहमते, हाज़ामा तोइदुना लिकुल्ले अव्वाबिन हफीज, ये मेरा वादा हर उस एक से अव्वाब जो मुझे कभी ना भूले और गफलत में कभी ना गया हो, वह हफीज, और जिसने मेरे दीन को मुश्किल वक्तों में, जब कोई नहीं कबूल कर रहा था उसने कबूल कर लिया, जब कोई लड़की पर्दा नहीं करती थी उसने पर्दा कर लिया, जब लड़के अपनी दाढ़ियां शक्लें नहीं बनाते थे उसने कर लिया, जब लोग तहज्जुद के लिए नहीं आते थे वो तहज्जुद के लिए मस्जिद चला गया, जब लोग मसलों को वीरान करके थे उसने मस्जिद को इबादत जाके कर दिया, जब पुकार पुकार के दुनिया बाहर बिलियर्ड क्लबों पे और कैफे पे और काबा खाने और काबा खानों पे वक्त गुजारते थे, ये मस्जिद में जाके रात को अल्लाह को मनाने की कोशिश करता था और अल्लाह से बातें करता था। इसने मेरे से प्यार डाल लिया, हमने फिर इससे आज प्यार डाल लिया। मन खशिया रहमान, क्यों, बिल गैब, क्योंकि वो गैब पर ईमान ला के मुझसे डर गया था, वह जा आबे कल्बी मुनीब, क्योंकि उसका दिल हर वक्त मेरी तरफ ही तो लगा रहता था, गाफिल तो रहता ही नहीं था वो किसी जमाने में। और फरमाया उदखुल बिस्सलाम, जा जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाए, ज़ालिका यौमुल खुलूद, अब ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, कभी बर्बाद नहीं होगी। और दुनिया की तरह जैसे दुनिया बर्बाद कर दी क्यामत लाके, अब मैंने क्यामत कभी नहीं लेके आनी, जहन्नमी जहन्नम के अंदर, जन्नती जन्नत के अंदर क्यामत आनी नहीं, तू रहना ही तुम्हें इसके अंदर है। लाहा माशाउना फीहा वलदैना मजीद, उस दिन फिर हम उसको हर वो शय देंगे जो वो चाहता है, वलदैना मजीद, ये क्यामत हो गई ना। फरमाया जो तू चाहेगा वो तुझको देता जाएगा, और फिर उसके बाद एक हम भी अपनी चाहत से तुझको अता करेंगे जो तेरी समझ में भी नहीं आना, क्या कर देंगे तेरे से। वक्का महलकना, इससे पहले कितनी कौमों को जो इससे भी ताकतवर थी हमने बर्बाद करके रख दिया, और वो फिर छानते, वो भागते फिरते थे जब अजाब आया। और फरमाया उसके बाद हर मिन महीस, उनको भागने की जगह कोई ना मिले, बेशक इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्र लिमन काना लाहु कल्बुन, ये उस आदमी के लिए है जिसके पास दिल है और जिसने पूरी बात मेरी तवज्जो से सुनी, मेरे कुरान को, ये उसके लिए मैं करूंगा सारा काम। आप तुरंत सुनते। और फरमाया हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बना दिया और हमें कोई थकावट नहीं हुई, तुझे बनाने में कैसे थकावट हो जाएगी। वो जो लोग मुझसे पूछते जी काश साहब ये 6 दिनों में बना दिया, इसकी आप क्या तफसीर करते हैं। मैं बंद कर, जब ना वक्त था ना दिन थे तो जमीन आसमान कहां बनने थे। टाइम एंड स्पेस से बालातर गुफ्तगू की। फरमाया तुझे समझ भी नहीं आई हमने कैसे खलक किया। ये असल में कैसे खलक के बारे में है। फरमाया इसके 6 दर्जे थे, जिस तरह तेरी पैदाइश के 6 दर्जे ना कुरान मजीद में आता, तू पहले बोटी था, नुतफा था, ऐसा था। फरमाया ये भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही थे। लेकिन तू कहता ना मुझे बना के थक गया, मैं तो बना के आसमान से जमीन में नहीं थका। फिर फरमाया अल्लाह के फस्बिर अला मा यक़ूलून व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि वल क़ब्ल गुरूब। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करे इन लोगों की बातों पर
یہ جو بڑی بڑی موٹی موٹی انسائکلوپیڈیا برٹینیکا لکھتے ہیں جیوس صبر کریں، صبر، ریلیجن اینڈ فلسفی کے ان پر صبر کر لیں. اور اللہ آپ کو سورج چڑھنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے کا حکم دیتا. نمازوں کے اوقات بیان شروع ہو گئے. دن رات میں 5 نمازیں ادا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. وہی بات جو آج ہوئی. ان سے کہنا کہ رات کی عشاء اور صبح کی تہجد ان دو کے وقت میں اٹھ کے ضرور اللہ کے سامنے سارے جھکا کرے. جو یہ مانتے ہیں جنت، ان کو 2 وقت فرمایا، عشاء اور تہجد. اور پھر فرمایا اس دن کرو اور سنو جس دن منادی کرنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے، اور جس دن لوگ سنیں گے ایک خوفناک آواز قیامت کی، وہ دن پھر تمہاری قبروں سے نکلنے کا ہوگا. اور ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی تمہیں میت دینے والے ہیں، اور ہماری ہی جانب تم بھاگ بھاگ کر قیامت کے دن آؤ گے. وہ دن کہ جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور تیرے رب کے لیے یہ کام کرنا بہت آسان ہے، کن نہیں کہنا اس نے صرف. اور جو کچھ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، یہ آپ چھوڑ دیں ان کو، بجبار، ان سے الجھا نہ کریں. دین کے معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ الجھنا نہیں، فرمایا ان سے الجھے نہ. میں مولانا صاحب کے ماننا کا اتھیسٹوں کے ساتھ زیادہ الجھا نہ کرو. کوئی ایسی شے دل کے اندر داخل کر دیں گے کہ کانٹا ہی چبھ جائے. چلو بعض کا کانٹا نکالنے کی مشکل ہو جاتا ہے، وہی اندر پھر جاتا ہے سارا. بندے گندے بندے اور الٹے لوگوں سے ملنا بند کر دے. اللہ نے فرمایا وما انت علیہم بجبار، اے نبی زور و زوری نہ ان سے کر، بحث نہ کر. آپ کا کیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرے صرف قرآن مجید سنایا کریں اور سمجھاتے رہیں، اس کو آپ دین بتائیں، چھوڑیں ان بیوقوفوں کو اور ظالموں کو. یہ سورہ کاف کا آخر میں مجھے جلدی کرنا پڑ گیا، ورنہ ایک ایک آیت اس کی رکنے کے قابل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. قبر حشر سے لے کر پل صراط تک اور جنت میں داخل ہونے تک کی ساری منزلوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اس کو اللہ پاک جو اس سے بہتر اہل خانہ عطا فرمائے، اس دنیا سے بہتر گھر عطا فرمائے. ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو بھی تیاری کرنے کی توفیق ہے. بڈھوں سے میں کہتا ہوں تیاریاں اپنی پکڑ کے رکھو، ایک جھٹکا لگنا تم لوگوں نے چلے جانا پتہ بھی نہیں لگنا. اور ایک نوجوان بالکل ینگ، میں ابھی 2 دن پہلے اس سے مل کر آیا ہوں، کتابیں کچھ خریدنے والی. خالد صاحب نے آ کے اطلاع دی کہ کاش صاحب انور فوت ہو گیا، رات شادی پہ گیا، کرونا ہوا، دوسرے دن مر گئے. لو جوان ابھی تگڑا، دل ہی میرا خراب. اللہ 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 اس کی بھی مغفرت فرمائے. میٹھی زبان، لذت والی، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے. اللہ میرے پہ قرض ہے جس کسی نے مجھ سے اچھا بولا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے. سارے مومنوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دے، اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے. دونوں ہو گئی جی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اجتماع ہو رہا ہے ادھر الحمدللہ. رات ہی ماشاءاللہ 24-25 لوگ آ گئے تھے. صبح تہجد کے وقت یہاں آصف صاحب نے تہجد پڑھائی، بڑی شاندار قسم کی. فجر ہوئی، اس کے بعد درس ہوئے، ذکر اللہ کا ہوا، دعا کیجیے پڑھی گئی. بہت ماشاءاللہ اللہ نے پر رونق روزہ رکھا. پھر سب نے آج صبح یہاں تو روزے ہی چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے آج سارا دن. تو جن میں سے آپ کو کسی کو توفیق ہے تو یہاں آئے. یہ آنا چلے جانا، ایک دن جنازہ لے کے چلے جانا ہے آپ کا، پھر نہیں آپ نے لوٹ کے آنا. ابھی تو آپ کو میں کہتا ہوں آ جاؤ، پھر آپ کو اٹھا کے لے جانا ہے. پھر نہیں وہ کیسے جی گھر چھوڑے، بیگم کو نہ مارا فلانا بیٹا، جس دن موت کا فرشتہ نہ بیگم کو نہ مار، نہ پوتر مار، کچھ بھی نہیں ہونا. آنا لے کے چلے جانا. اس کو کیا کسی کا کچھ ہے کہ نہیں ہے جی میں یہ مصروف ہوں، مصروفیتیں ختم ہو جانی. اللہ کے لیے جس نے مصروفیتیں نہ ختم کی، اللہ کے پاس بھی اس سے بات کرنے کا وقت نہیں ہونا قیامت کے دن. مصروفیتیں رکتی ہیں، صرف آپ لوگ جان بوجھ کے دین کو اٹھائیں گے. سارا کچھ رکتا، جو آئے ان کی نہیں رکی. ہمارا کوئی مرتا جیتا نہیں، آپ کوئی نوکھے آئے، آپ اتنے مقدس اور بڑے نہیں ابھی کہ آپ کے میرا کام نہیں رکتا. کر کے آج شام کو دے رہے یا اللہ میرے تو بغیر کام دیکھے تو سویرے ہی فالج ہو کے ختم کر دے گا آپ کا کام. اس لیے غفلت کی نیند توڑ کے آپ کو کوئی بلاتا ہے دین کے لیے تو جایا کرے.
اپنی اصلاح تزکیہ نفس وہاں پر کرائیں، مرشد کے پاس بیٹھے صحبت لیں. یہ گھر بیٹھ کے فیس بک پہ جی میں سن لیا، فیس بک پہ کبھی لگا کے نا ہیٹر اب اس کمرے میں، فیس بک پہ ادھر دیکھنا گرمی آئے گی، یا اے سی لگا کے دیکھنا سردی جائے گی. جو تاثیر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی ہے وہ تاثیر کہاں پہ ہے؟ لفظوں کی اپنی تاثیر، تاثرات کی اپنی تاثیر، دوسرا بندہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کے دل کے اندر سے نکلنے والی ریزز اور شعائیں آپ کے قلب پر اثر انداز، آپ کی اس پر اثر انداز، فرشتے یہاں کے گھیر لیتے ہیں اس آدمی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان تک نور علی نور ہو جاتا ہے. آپ گھر بیٹھے کہتے ہیں فیس بک پہ میں سن رہا ہوں. اس لیے فیس بک پر جتنے لوگ ہدایت لیتے ہیں وہ ہدایت نہیں ہوتی. سن لیں، باتیں کریں گے، عمل میں کچھ نہیں ہوں گے. بہت لوگوں کو فیس بک سے اور یوٹیوب سے آتی ہوگی، بڑے بڑے علماء کو سنتے ہو، ہدایت ہو جانی ہے، رستہ پتہ لگ جانا ہے، چلنا کیسے ہے، اس میں زور اور قوت کس طرح پیدا ہو اور عمل کس طرح سے کرنا ہے. اے بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھ ہونے تو دودھا باز نہ ریجنی کھیر سائیں. مرشد ہاتھ میں ہاتھ پکڑے گا تو بات جانی. آ کے مرشد بٹھائے، ذکر کرائے، نماز پڑھائے، اپنے سامنے سب کی لائنیں بنوا کے تہجد پڑھائے، وضو کرائے، اس کو کہ چالو اٹھ، غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اٹھ کے اشراق پڑھ، چاشت پڑھ. اشراق کی پڑھائی پھر باجماعت سکھانے کے لیے صرف تعلیماً نبی علیہ السلام تعلیماً یہ کام کر دیتے تھے، کوئی بدعت نہیں، تعلیم یہاں پر دی جاتی کہ اس طرح پڑھنی. آج ان کو 2 نفل بیٹھ کر چوکڑی مار کر سکھائے کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہر شے سکھائے، سیکھیں گے تو کوئی دین بچے گا. خطبے سن لو تو گھر چلے جاؤ، یہ نہیں ہونا تو زندگی نہیں بدلنی. اللہ آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. باجیاں بھی نیچے آئیں، کوئی گجران والا سے، کوئی کہاں سے، شوہر بھی ان کے بچے لے کر آ گئی. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. ننھا سا بچہ ہے میرا 3 سال کا 4 سال کا شاگرد، ماں کو کہتا جانا ہے کاشف صاحب کو. اللہ ان کو برکت ہے. مجھے اپنی ماں اور نانی یاد آ گئی، اس طرح لے کر جاتی تھی مجھے ساتھ. اللہ اس کو بلندیوں پر لے جائے اور قبول فرما لے دنیا اور آخرت کے لیے. جو بچے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے اور آپ کو بھی قبول فرما لے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی کریں، پہلے ہم پڑھ لیں گے